السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آپ نے اکثر پاکستانی کلچر میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب بھی گھر کا کوئی بڑا بزرگ مر جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فوراً پراپرٹی کے جھگڑے پڑ جاتے ہیں. کچھ اسی طرح کا سنیریو ہمارے دین اسلام میں بھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی ہسٹری بنی ہے جس کی طرف کبھی کبھی دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، مگر اسے دیکھے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور یہاں سے امت کے دو ڈفرینٹ سیکٹ ہمارے پاس بن گئے، شیعہ اور سنی، اور 1400 سال سے یہ ایک کنفلکٹ چلا آ رہا ہے. ریزولوشن تو اس کا کوئی ہو نہیں سکتا، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا کوئی ایسی گراؤنڈز ڈھونڈیں جہاں پہ ہم کسی کچھ کامن پوائنٹس کے اوپر ہم آ سکیں، جس سے کنفلکٹ ریزالو چلے نہ ہو، کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہم لوگوں میں ہمت تو پیدا ہو. تو اسی سلسلے میں میرے ساتھ آج خانم عنبر زہرا صاحبہ موجود ہیں. آسٹریلیا سے اسپیشلی تشریف لائی ہیں، معروف اسلامک اسکالر ہیں اور مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے کہ جیسا پاکستان میں محرم ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بھی کیا ایسے ہی اس کو پرسیو کیا جاتا ہے کلچرلی؟ جی آلموسٹ ایسے ہی ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں بھی کافی بڑی آبادی ہے. اوکے. تو ہاں، بہت سارے سینٹرز ہیں، مجالس ہوتی ہیں، مین جلوس بھی نکلتا ہے میلبرن سٹی میں، اور تقریباً اس میں 25-30 ہزار لوگ ہوتے ہیں. عاشور پہ بھی، اربعین پہ بھی. اور تھوڑا سا چونکہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، عراقی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، پارا چنار، ہزارہ، پاکستانی، انڈینز. تو جلوس تو خیر کلیکٹیولی ہوتا ہے، لیکن جو مجالس ہیں وہ ہر ایک کی اپنی ظاہر زبان میں ہو رہی ہیں، اپنے کلچر کا اس میں رنگ آتا ہے، لیکن سب اپنے اپنے ہی طریقۂ کار کو وہاں لے کے گئے ہوئے ہیں. وہاں کا کوئی اپنا خود کا طریقۂ کار نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں تو مطلب وہاں پہ جیسے یہاں پہ تدبیر ہوتی ہے، جس طرح سے زنجیر زنی ماتم ہوتا ہے، ویسا وہاں پہ آسٹریلیا میں ماتم ویسے کرتے ہیں، لیکن زنجیر زنی نہیں. زنجیر زنی کا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا جو دوسرا ایک پروفیشن ہے، آپ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کہتی ہیں خود کو، کیا یہ کسی طریقے آپ کے اس پروفیشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے ایز این اسلامک اسکالر؟ بہت سپورٹ کرتا ہے. کس سینس میں؟ یہ اسے سپورٹ کرتا ہے، وہ اسے سپورٹ کرتا ہے. کیسے بتائیں ذرا. کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر اٹس ریلیٹڈ ٹو برین اینڈ سائیکالوجی. تو ہر علم جو ہے اور ہر انسان ان دونوں سے جڑا ہوا ہے، برین اور سائیکالوجی سے. تو آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں، جس سے ڈیل کر رہے ہیں، وہاں وہ کام آتا ہے. آپ لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں مختلف ویز میں، وہاں کام آتا ہے. کس عمر کے انسان سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طریقے سے، وہاں کام آتا ہے. یہاں تک کام آتا ہے کہ یو کین ڈو دا فیس ریڈنگ، یو کین ڈو دی میں تھوڑا ڈر گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو بہت بہت کام آتا ہے. صحیح ہے. اور ٹیکنیکس کے حوالے سے آتا ہے، کیونکہ ظاہر ایک سائنٹیفک ریسرچ چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں کام آتا ہے. پھر بات میں وزن بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا، صرف میں ایک اسلامک بات کر رہی ہوں. ہمارے ہاں میجورٹی عمومی یہ امپریشن ہے کہ وہ بس کہتے ہیں بھائی ایویں ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ساتھ میں جب آکسفورڈ، ہارورڈ، ان کی ریسرچ اٹیچ ہو جاتی ہے، پھر ہر ایک سیریسلی لینے لگا. ہمارے کمپلیکسز ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا پڑھا لکھا بندہ ہے. صحیح بات. ہاں، اب میں نے قم سے پڑھا ہے، قم سے میں نے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. اور بینگ اے اسلامک اسکالر دے ڈونٹ ریفر کہ آئی ایم فرام قم، دے ریفر کہ خانم عنبر زہرا نقوی فرام آسٹریلیا. اب آسٹریلیا میں کون سا حوزہ ہے یا کون سی اسلامک یونیورسٹی ہے، بٹ ہمارے یہاں وہ کمپلیکس وہ ہے کہ وہاں کی ہیں تو جی اعلیٰ ہیں. صحیح بات ہے. وہ بس گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا. تو وہاں سے میں نے میلبرن یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے. تو وہ خیر ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے طور پہ. تو سپورٹ کرتی ہیں دونوں چیزیں اور کمپلیمنٹ کرتی ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ اب آسٹریلیا میں، یا آپ نے اب امریکہ میں بھی پریکٹس شروع کر دی، تو سیکٹیرینزم وہاں پہ فیس کرنے کو ملتا ہے، یا اس کو بائی فورس حکومت اس چیز کو سپریس کر دیتی ہے؟ بائی فورس سپریس کر دیتی ہے. پھر لا ہیں وہاں پہ، تو اتنا زیادہ نہیں ہے فرقہ واریت، لیکن ہے. تو آپ کہتے ہیں ذرا آنچ دھیمی ہے.
ٹھیک ہے تو لیکن صحیح ہے بائی فورس ان کو. لیکن پروفیشنلی آپ کو نہیں فیس کرنا پڑتا, یعنی بینگ اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر یا ٹھیک ہے. نہیں وہ پروفیشنلی تو پاکستان میں بھی نہیں ہے. ہم ایسا کبھی نہیں کہتے شیعہ ڈاکٹر اس سے بچے نہیں دکھانے, ایسا یہاں پہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک اچھی بات ہے. بس یہ ہوتا ہے جس ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آپ جب جا رہے ہیں تو جہاں پہ دوسروں کی اکثریت ہے وہ اتنا کوئی آپ کو روم نہیں دیتے کہ بھائی وہ یونٹی کو شو کریں کہ بھائی سب سیکس ایک ساتھ ہیں, حالانکہ کرنا چاہیے. وی شوڈ بی یونائٹیڈ آن ڈفرنٹ پلیٹ فارمس ان فرنٹ آف اسپیشلی نان مسلمس, لیکن یہ نہیں ہے. یونٹی مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہی ہے. جی ایگری, couldn't ایگری مور آن دس. چلیں مجھے بتائیں, اب چونکہ آپ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں, پاکستان کے اندر جب بھی محرم آتا ہے, غم حسین میں کہنے کو تو ہم سب سارے کہیں گے جی ہمیں بھی غم ہے, ہمیں بھی غم ہے, ایک ساتھ ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر کی بورڈ واریئرس کو اگر آپ دیکھو یا نجی محفلوں میں ڈسکشن دیکھیں تو یہ بیکمز اے منتھ آف کنفلکٹ ایکچولی. ایک دوسرے پہ تان و تشنی, الٹی سیدھی میمس, یہ سب یہ کیوں پاکستان کے اندر یہ کلچر شروع ہو جاتا ہے؟ چونکہ آپ ہیومن سائیکالوجی کو بہت اچھے سمجھتی ہیں نا, یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک مشہور شعر ہے, ہر وقت پڑھا جاتا ہے ٹی وی پہ بھی, ہر جگہ, اینڈ ایوری نیشن کوٹس اٹ, کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ٹھیک ہے. تو انسان بیسیکلی بیدار نہیں ہوا اب تک. اوکے. تو اس لیے وہ یہ نہیں پکار رہا ہوتا کہ ہمارے ہیں حسین, وہ اپنے کانفلکٹس لے کے آ رہا ہوتا ہے اور لڑائی کے پہلو لے کے آ رہا ہوتا ہے, رادر دین یونٹی کی طرف جانا یا حسین کے نام پر ایک ہونا. ٹھیک ہے. دیکھیں حسین مظلوم ہیں, انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا اور انہوں نے اسلام کو سربلند کیا اور حفاظت کی اسلام کی, اسلام کو بچایا, دین کو بچایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس ایسپیکٹ کی طرف نہیں توجہ کرتے, وہ اختلافی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ کے تو ریزنس ہوتے ہیں, دے ہیو بینیفٹس, تو وہ ان مفاد کی وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ آگ لگا رہے ہوتے ہیں. باقی ہماری عوام تو فالوورس کی طرح. بٹ ڈونٹ یو فیل اس میں شیعہ سیکٹ کا بھی کچھ قصور تو ہے؟ بالکل. جب ذاکرین ایسی گفتگو کریں گے جو اختلافی ہے, اور جبکہ جو مجتہدین کرام ہیں, مرجع ہیں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں, بار بار کہ آپ اختلافی باتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے. آپ دوسروں کے اس کو برا نہ کہیں, جائز ہی نہیں ہے. ان کے فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ پبلکلی کسی کے بڑوں کو, کسی کی ان کو, اور کانفلکٹس کے چیزوں کو نہیں کریں, جائز ہی نہیں ہے. بٹ لوگ نہیں فالو کرتے. تو اصل دین تو وہاں ہے نا, جو عوام کری اگر جاہلیت میں, وہ دین نہیں ہے. ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. اب جب ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتا ہوا جو کرسچن ہے ہمیں اسے دیکھنا ہے. ہم پوپ کو دیکھیں گے, ہم جو ان کا انسٹیٹیوشن ہے اسے دیکھیں گے. تو شیعت میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو مراجع کرام ہیں, حوزہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, ان کے کیا فتاوے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ تو سب یونٹی میں ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں نماز پڑھنے کی بہت سخت شرائط ہیں. یعنی ہر ایک امام نہیں بن سکتا ہمارے یہاں, جیسے نارملی ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہیں کہ امام بن جائے, نہیں ایسے کرتے ہیں. ہمارے ایسے نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سخت شرائط ہیں کہ وہ عادل ہو, نمازی ہو, مشہور ہو, کہ پاک باز انسان ہے, تو وہ امامت کر سکتا ہے, ورنہ جماعت ہی نہیں ہو سکتی. اتنی شرائط. لیکن اگر اتحاد بین المسلمین کی نیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سنیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, سنی امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ, وہ الاؤ ہے. ٹھیک ہے. تو اس حد تک روم ہے اتحاد کے لیے. تو علماء جو ہیں اور ہمارے مراجع کرام ہیں, ان کے تو یہ فتاوے موجود ہیں. لیکن جو عام ایک اپنی صرف مجلس کو اٹھانے کے لیے یا تقریر کو اٹھانے کے لیے, یا ایون ایجنٹس ہیں, وہ لوگ پلانٹڈ ہیں تاکہ کانفلکٹ پیدا ہو امت میں. کتنے سیکس ہیں جو پلانٹ کیے گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو پلانٹ کیے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں جو ہیلری کلنٹن کی ویڈیو موجود ہے, وہ ببانگ دہل کہہ رہی ہے کہ طالبان ہم نے بنائے, ہم نے انہیں پلانٹ کیا تاکہ انہیں وہ کیا جائے. تو بڑے بڑے نام موجود ہیں کہ جنہیں بنایا ساری انگریزوں نے بنائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کیوں بنائی؟ تاکہ اسی کانفلکٹ میں آپس میں ہی لڑتے رہیں, ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
بہترین آپ نے بات کی. لیکن اب یہاں پہ نا ایک کانفلکٹ سا نظر آتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ 5 چیزیں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہاں پہ رک جاتے ہیں، مگر آپ اس کے بعد امامت کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، خمس کو بھی لے کر آتے ہیں، تبرہ کو بھی لے کر آتے ہیں. تو ایک طرف آپ پھر یہ کہتے ہیں ایمانیات کا حصہ یہ ہے کہ تبرہ کیا جائے ان شخصیات پر جو امام کے خلاف اٹھے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مراجع کے فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ نے کنفلکٹنگ بات نہیں کرنی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ موقع ہے لوگوں جی کو بتانے کا جی کہ ہمارے یہاں دیکھیں، آپ نے جیسے کہا نا 5 چیزیں، وہ 5 چیزیں آپ نے ایمان کی اور عمل کی مکس بیان کی ہیں. جیسے توحید ایمان کا حصہ ہے، نماز عمل کا حصہ ہے. ہمارے ہاں 2 الگ شاخیں ہیں، ایک ہے اصول دین جو ایمان سے متعلق ہے، وہ 5 ہیں. کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. امامت اور قیامت. ٹھیک ہے، یہ بلیف کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصول دین ہے، یعنی بنیاد دین کی جڑیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہیں 10 فروع دین. اوکے. فروع دین ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں. جب آپ کا ایمان بن گیا، ناؤ یو ہیو ٹو ڈو دی ایکشنز. اس میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، اور خدا، رسول اور امام سے محبت کرنا. یہ ہے تولا. ٹھیک ہے. خدا، رسول اور امام کے دشمن سے نفرت کرنا. ٹھیک. یہ ہے تبرہ. تبرہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو خدا، رسول اور امام کا دشمن ہے اس سے نفرت کرنی ہے. اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو وہاں تبرہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی آپ زبردستی کسی کو کلیم کر کے کہہ رہے ہیں تو عمل تبرہ کی چیز نہیں. آ گئی نا، پھر ذاکرین کو کیوں روک رہے ہیں؟ ہاں جی. تبرہ کیا اصل چیز کیا ہے؟ کیوں نفرت کرنی ہے؟ ٹھیک. کہ شمر خدا، رسول اور امام کا دشمن ہے. بے شک. یزید خدا، رسول اور امام کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو صرف اسے اصل تبرہ یہ ہے، زبان سے نہیں اس پہ سب لعنت بھیجنی ہے یا برا کہنا ہے. دل سے بھی جو اس کا عمل ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ہم میں نہیں نظر آنی چاہیے. اس سے تبرہ کرنا ہے، یعنی اس سے فاصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو شکل ہے وہ رسول اور امام کی سیرت سے قریب ترین ہو، یہ ان سے محبت کرنے کا کرائٹیریا ہے. اور جو دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان خدا ہیں ان کی سیرت سے بہت دور ہو، یہ تبرہ کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم ایگری کر رہے ہیں. ہاں، لیکن اب جو آپ نے کہا نا، جو ذاکر ہیں یا جنہیں ہم نے ڈسکس کیا، جو کسی بھی سب ذاکرین نہیں، جی، ہم جو ان کی بات کریں جو فتنے کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں یا کانفلکٹ کو اس لیے اچھال رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، تو وہ بس اس چیز کو زبانی طور پہ بس کرتے رہیں گے، کانفلکٹ سچویشنز کو اٹھاتے رہیں گے. جو ایک ڈکلیئرڈ خدا، رسول اور امام کا دشمن ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہاں تک تو ہم ساتھ ہیں، شمر کو، یزید کو ہم یہاں تک مانتے ہیں. لیکن تبرہ میں اگر اما عائشہ آ جائیں، خلفائے راشدین پہلے 3 آ جائیں، ٹھیک ہے، تب یہاں پہ پرابلم بنتی ہے. کیا وہ تبرہ کے اندر آتے ہیں آپ کے؟ جب دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ وہ تبرہ تو الاؤ ہی نہیں ہے اس طرح وربلی پبلکلی کرنا. ہمارے یہاں پرائیویٹلی کر سکتے ہیں. پرائیویٹلی اس طرح نہیں کر سکتے. یہی جو اس طرح سے برا کہنا، گالیاں دینا یا وہ یہ شعار نہیں ہے. ہاں، جو کام انہوں نے غلط کیے ہمارے مطابق نہیں، دین کے مطابق، اس کے مطابق کہ جو صحیح 7 میں احادیث موجود ہیں کہ جس نے خدا، رسول، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی. ٹھیک ہے. تو جو خدا سے جنگ کرے، رسول سے جنگ کرے، اس کا یہ عمل کنڈیم کرنے کے قابل ہے. ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دینا اپنے غلط طریقہ کار کی وجہ سے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہر ایک انصاف پسند انسان اسے کنڈیم کرے گا. اس بنا پہ جہاں بھی ایسا غلط کام کیا جو حدیث رسول کے برخلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب ایکسپلسٹلی رسول کہہ رہے ہیں نا، اور ہماری کتابوں کا حوالہ نہیں میں دے رہی، جی ہماری کتابوں میں موجود ہے نا، بالکل صحیح بات ہے. تو اب جو بھی علی کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، ایک کا بھی کیا ہے قرآن کی آیت کہ جس نے ایک
انسان کی جان لی, اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لی. یہاں کون ہے صحابہ کرام کا خون بہایا جا رہا ہے. بات آپ کی میں بالکل ایگری کر رہا ہوں, اور ہم بھی اس پہ ہیں کہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ عادل نہیں تھے, ان سے گناہ ہوئے ہیں, ان سے زنا ہوئے ہیں, ان سے وہ شراب پی ہے انہوں نے, ان کو سزائیں ملی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کورٹ ٹرائل ان کا, یہ سب ہم باتیں مانتے ہیں, یہاں تک بھی میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہوں. کنڈیم کریں, بس نفرت کہاں سے آ جاتی؟ نفرت تو نہیں نا, نفرت اس عمل سے, زنا جو کر رہا ہے اس زانی سے, اس کے اس عمل سے نفرت ہے نا. شرابی جو پی رہا ہے تو اس سے عمل سے تو ہم بھی نفرت کریں. شخصیات سے نفرت کیوں پھر کریں؟ شخصیات سے کوئی اسلام میں شخصیت سے نفرت کا تصور ہی نہیں ہے. نفرت کا تصور ہے غلط عمل سے. ٹھیک ہے, جب تک وہ عمل کر رہا ہے وہ نفرت اس آدمی سے اس وقت اٹیچ ہو جاتی ہے. اسلام کا اصول ہے جس وقت وہ توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جائے, وہ معافی مانگے پروردگار عالم سے سچے دل سے, وہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے میں سوال بدل دیتا ہوں, تھوڑا میں آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہوں. حر کی مثال ہمارے سامنے ہے نا, حر یزید کے لشکر میں تھا, بالکل تھا. جس لمحے توبہ کر کے امام کے طرف آ گیا, حر ہمارے لیے ہم ہیرو ہے, ٹھیک ہے, شیعوں کے لیے ہیرو ہے, یزیدی لشکر کا سپاہی ہے, امام کا راستہ روکا ہے, امام کو کربلا وہ لے کے آئے اپنی سرویلنس میں. تو جب تک وہ امام کی طرف نہیں آیا ہم اس سے اسی طرح کی نفرت اس کے عمل سے. میں سوال صرف اتنا آپ سے چینج کر کے پوچھتا ہوں, آپ کلیئرلی یس اور نو میں بتا دیجئے, خلفائے راشدین, عائشہ, حضرت طلحہ, زبیر, یہ سب, ان سے نفرت تو نہیں آنا آپ کو؟ ان کے عمل سے, غلط عمل سے نفرت ہے. ان شخصیات سے آپ کو نفرت نہیں ہے؟ شخصیات سے کسی سے بھی نفرت, کسی سے بھی نفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عزت تعظیم کریں, ٹھیک ہے, کم از کم یہاں تک تو آئیں کہ آپ کو ان کے عمل سے جو ہے نا ڈس ایگری کرتے ہیں. اس عمل پہ مصر ہیں, اس سے توبہ نہیں کی اور دشمنی پہ آمادہ ہیں یا مقابلے پہ آمادہ ہے, جنگ پہ آمادہ ہے, تو وہ کنڈیم کیا. کم از کم یہ, اب اما عائشہ کو ہمارے ہاں آپ سیاستہ کی ایگزامپل تو دے رہی ہیں آپ, تو اما عائشہ کو تو ریگریٹ بھی بہت میں رہا, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے قرآن پاک میں باقاعدہ ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی, جس کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اتنی امپورٹنس ان کو جو ہے دی جاتی. تو کم از کم ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے, اور ہمارے ہاں حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس سارے واقعے کے بعد بھی انہیں رسپیکٹ فلی واپس بھجوایا. بالکل بھیجا. تو ہم اس معاملے میں اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں, بہت اچھا, اور اس میں ہم اسی عمل پہ چلتے ہیں جس پہ علی چلے, ٹھیک ہے, بس. لیکن امام نے ان کے غلط کاموں کو کنڈیم کیا, بالکل صحیح, اس کو بالکل سپورٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کے خلاف ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ نہیں کیا کہ وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے تو وہ تلوار رکھ کے بیٹھ جاتے کہ نہیں جی وہ رسپیکٹڈ ہیں تو ہم نے مقابلہ نہیں کرنا. نہیں, اگر جب غلط ہیں تو مقابلہ کریں گے, غلط ہیں تو تلوار بھی اٹھائیں گے, غلط ہیں تو سر بھی قلم کیا جائے گا, سب چیزیں اپنی جگہ. جیسا عمل امام کا ہے ہم اس کی پیروی میں وہی عمل کرتے. تو وہ سب واقعات اپنی جگہ پہ. تو جہاں بھی غلط عمل ہے ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے نا, آپ کہیں گے ہمیں ٹرسٹ ہے, ہم کہیں گے ہمیں ان روایات پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. میں آپ کی کتابوں کی روایت کی بات کری, مطلب خود ریسرچ کریں اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے, میں تو اپنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دے رہی کیونکہ ہماری کتاب آپ کے مطابق اوتھینٹک نہیں ہے. ہماری کتاب ہمارے مطابق بھی اوتھینٹک نہیں ہے. ایک بات میں کلیریفائی کروں, یہ جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے بڑی غلط بات ہے کہ بخاری شریف, مسلم جو ہیں یہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر ہیں. نہیں, آپ لوگ جس طرح بہت زیادہ چھان پٹک کرتے ہیں اصول کافی کی, اب مسلمانوں کو یہ بات آ کے سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس میں بھی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں آج تک ماں عائشہ کی یہ 6 سال والی حدیث سے جان چھڑانی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ آج تک ہمیں وہ ابن ماجہ کی حدیث کے وہ بکری کھا گئی وہ جو تھی تخت کے نیچے سے وہ رجم کی آیتیں, تو وہ آج تک ہمیں ان باتوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے. تو لیٹس جسٹ ایگری آن دس کہ یہ ساری ہیومن کاوشیں ہیں, ان میں غلطی. بہت اچھی بات کی کہ آپ کو اب جا کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, ٹھیک ہے. لیکن جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب 2 کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, 2 کتابوں میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک کو ماننے والا ہے, دوسرا دوسرے کو ماننے والا ہے, تو کس چیز کو مانا جائے یہ کیسے وہ ہوگا. تو اس کا عقلی نقلی کسی طرح سے بھی لیں, حل یہ ہے کہ جو دونوں میں کامن ہو وہ لے لیا جائے. ٹھیک ہے, ایسا ہے یا اس پہ کوئی کام ہوا؟
تو یہ جو میں آپ کے سامنے حدیثیں کوٹ کر رہی ہوں یا میں جو بھی کروں گی وہ ہوگی جو میری کتاب میں بھی آپ کی کتاب میں بھی. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ یہ کہہ کے نہیں کر سکتے کہ اس حدیث کو ہم نہیں اس پہ مانیں گے. باقاعدہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کوٹ کر رہی ہیں تو یہ میں کہ اس پہ کام باقاعدہ کوئی ہے. کتابیں جی موجود ہوئی ہیں. کتابیں موجود ہیں. تجانی سماوی ہیں تیونس کے بہت بڑے عالم. اوکے. وہ ہیں کہ جو پہلے صوفی خاندان میں پیدا ہوئے اور پھر وہ دیوبندی اور وہابی جو فقہ ہے انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ شیعہ ہوئے. اچھا. تو ان کی پوری اسٹڈی ہے, ان کی پوری لرننگ ہے, اور ان کی تقریباً 6 سے 7 کتابیں ہیں. اور ان کتابوں میں ساری ایسی احادیث کو کمپائل انہوں نے کر کے استدلال کیا ہے کہ جو دونوں یا سارے مسالے کہہ لیں جو اسلام میں ہیں ان کی کتابوں میں جو کامن فیکٹر ہے. اور ان کا چینج ہونے کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ انہوں نے جب وہ دیکھیں, پہلے تو انہوں نے جب وہ کتابیں یہی ساری بڑی بڑی کتابیں وہاں سے لیں عراق سے, اور وہاں کے لوگ انہی احادیث کو کوٹ کر رہے تھے, تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید یہ وہ ورژن ہے جو انہوں نے شیعوں نے بنایا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے اور اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ جب وہاں سے سفر کر کے آئے تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچے سعودی عرب, تو انہوں نے جا کے وہاں کے ورژن خریدے, وہاں کے ایڈیشن, اور پھر چیک کیے تو منوان وہی حدیثیں اس میں موجود. پھر انہوں نے مکے میں جو علماء تھے اہل سنت کے ظاہر ہے ان سے جب وہ سوال کیے کہ بھائی شیعہ تو یہ کہتے ہیں اور وہ ہماری کتابوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, ہماری کتابوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, قرآن سے وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں, آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو ان کا مشترکہ طور پہ 2 جواب تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ تم شیعوں کی باتوں میں نہیں آؤ, وہ گمراہ لوگ ہیں, تمہیں گمراہ کر دیں گے. یہ کوئی علمی جواب تو نہیں ہے علمی جواب آپ کو ہے, آپ استدلالی جواب دیں, علمی جواب دیں. وہ قرآن سے آیت دے رہے ہیں, آپ بھی قرآن سے آیت دیں, حدیث دیں مقابلے میں. دوسرا انہوں نے کیا جواب دیا کہ تاریخ نہیں پڑھو, تاریخ گمراہ کن ہے. اوکے. تو یہ جب چیزیں اس کے بعد جو ہے وہ کنورٹ ہوئے. لیکن ان کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کی کتاب ہے تجلی, اس میں ان کی کتاب ہے کہ المیہ جمعرات, اس میں ان کی کتاب ہے شیعہ ہی اہل سنت ہے, ان کی کتاب ہے کونو مع صادقین, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. بہترین کتابیں, یعنی جسے شوق ہے علم کا, تو ویسے تو کتاب پڑھنا آج کے دور میں مشکل ہے, ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. چلیں یہ تو بہت بہترین ہو گیا. اچھا میم, کربلا میں کون سا جو ایونٹ ہے آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ کربلا میں جو حضرت علی اصغر کی شہادت ہے, 6 مہینے کے صغیر کی شہادت, امام حسین کے 6 مہینے کے بچے ہیں, اور مطلب ان سے تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, مطلب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, یعنی کچھ نکل ہی نہیں سکتا. اور امام نے بھی اسی پہ حجت تمام کی اور اسی سے استدلال کیا کہ انہیں لے کر گئے میدان میں کہ تمہارا جو جھگڑا ہے, جو مسئلہ ہے, مجھ سے ہے. اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا, اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا, تو اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو, اور تمہیں یہ شک ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے یہاں لٹا دیتا ہوں, تم آ کے پلا دو. تو یہ کیا ہے, امام جانتے تھے کہ کن لوگوں سے مقابلہ ہے جنہوں نے نہیں پلانا. انہوں نے حجت تمام کی کہ سب کے سامنے واضح کر دیا کس قدر شقی القلب لوگ ہیں جو مقابلے پہ آئے ہیں, کہ جو بچے کو 2 بوند پانی دینے کے روادار نہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ انسانیت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ کون قتل کرنے کے لیے آیا ہے, کس ارادے سے آیا ہے, اور کون ہر معاملے میں صلح بھی چاہتا ہے, اصلاح کرنا چاہتا ہے. امام حسین بار بار جو ہے ملاقاتیں کرتے رہے, خطبات دیتے رہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. جو عمر ابن سعد ہے اس سے کئی مرتبہ ملاقات کی امام نے, بلا کے کئی مرتبہ طویل ملاقاتیں. کیوں کہ پلٹ آؤ, صحیح راستے کی طرف آ جاؤ, سیدھی طرف آ جاؤ. تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ بتاتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ. اس سے اگر آپ ہٹ کے دیکھیں کہ آپ کس سیکٹ میں آپ پیدا ہوئے, کہاں آپ نے آنکھ کھولی, اس سب سے بلند ہو کہ اگر آپ یہ 2 چیزیں دیکھ لیں, بے شک, امام حضرت علی اصغر کی شہادت
اور امام کا بیہیویئر تھرو آؤٹ کہ کس قدر کریم ابن کریم شخصیت کہ دشمن کو پانی پلا رہی. یہاں ان کا یہ مقابلے میں آنے والوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ بچے کو 2 گھونٹ پانی نہیں پی رہے. اور ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب ہر کا لشکر راستہ روکنے کے لیے آیا ہے تو امام نے کہا کہ باقی باتیں بعد میں کریں گے, ابھی پیاس کی شدت سے تمہارا برا حال ہے اور تمہاری شکل سے آیا ہے کہ تم پیاسے ہو, تو ہم پہلے تمہیں پانی پلائیں گے. اور پورے لشکر کو پانی پلایا. وہ پانی جو مدینے سے اور مکے سے بعد میں ظاہر ریفل کیا اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آگے پتہ نہیں کتنا راستہ ہے, صحرا کی گرمی ہے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ان کے لیے وہ پانی لے کے آئے. اس کے دہانے کھول دیے اور صرف انسانوں کو نہیں پلایا, گھوڑوں تک کو پانی پلایا, جانوروں کو پانی پلایا. یہ کریم امام ہے. اور جانور کا طریقہ, یہ گھوڑے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ میں پانی نہیں پیتا, پہلے پانی پیتا ہے پھر منہ ہٹا لیتا ہے, پھر پانی پیتا ہے پھر منہ ہٹا, 3 دفعہ میں پانی پیتا ہے. تینوں دفعہ پانی اس کے سامنے رکھا گیا. یہاں تک کہ ایک دشمن تھا کہ جو یزید کے لشکر میں تھا, اس کا بیان ہے کہ میں لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا, تو یہ سب واقعہ ہوا, اس کے بعد میں پہنچا ہوں اور میری پیاس کی شدت سے بری حالت تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا. ایسے میں وہ قریب آیا تو امام حسین نے کہا کہ پانی پی لو, اور کوزے میں پانی لے کر اسے دیا. کہنے لگا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا. تو امام نے اپنے چلو میں پانی لیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. یہ امام کی شخصیت ہے. وہ دشمن ہے نا, مارنے پہ آمادہ ہے, گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں, قتل پہ آمادہ ہیں, اور یہ امام کا عمل ہے. بہت اعلیٰ, زبردست. اچھا میم, اب ہم ان 10 دنوں میں ان تمام تر واقعات کو یاد کرتے ہیں. ہم مجلسیں کریں, کوئی بری بات نہیں, ٹھیک ہے, ہم روئیں, کوئی بری بات نہیں, ہم شاعری کریں, ہم سینہ کو بھی کریں, کوئی بری بات نہیں. لیکن جب ہم چھری نکال لیتے ہیں, یہ چیز بہت ہی جو ہے نا, مطلب بینگ اے مسلم مجھے بہت بہت عجیب لگتی ہے جب کوئی نان مسلم آئے کہتا ہے اے کیے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کی نہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ملتی ہے. آج تک میں نے بہت سے شیعہ علماء سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار اس عمل کو تو جسٹیفائی کرو. وہ آ جا کے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بتا دیں گے کہ ان پہ ہوئی بات. یہ ہے اس پہ بھی کیا چوریاں نکلی ہیں؟ نہیں, ٹھیک ہے. یہ انوویشن جو آئی ہے, لیٹ می کمپلیٹ, انوویشن در انوویشن آ رہی ہے. کوئلے پہ نماز بھی اب پڑھی جا رہی ہے, اور جو بات مذاق میں کہی جاتی تھی نا کہ پسٹل کے ہوتے ہوئے آپ چھری سے کیوں کر رہے ہو, میں لٹرلی میں نے کلپس دیکھ لی جس میں فائر چلایا ہے بندے نے اپنی بغل میں, ٹھیک, لٹرلی میں آپ کو کلپ بھیجوں گا اف یو ڈونٹ بلیو می, میں نے دیکھ لیا ایسا. یہ بھی ہوتا دیکھ لیا, جو مذاق کر رہے تھے وہ واقعی کر کے بھی دکھا دیا شیعان نے. اس کی میم کیا ڈیفینس ہے اس حرکت؟ اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے, یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں آپ سے پہلے. ہمارے مراجع کرام مجتہدین نے, یہ ہم ہیں کون یہ بھی بتا دیں ذرا. شیعہ میں بھی کتنی ایلوٹروپک فارمز ہیں شیعوں کی. اسنا شریف 12 اماموں کے ماننے والے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. کون جو چھریاں نکال کے کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, ہم بھی اسنا یہی. میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو کہی, آپ جب کسی مسلک کو دیکھتے ہیں, شیعت کو دیکھیں گے, کسی بھی مسلک کو, کسی بھی مذہب کو, تو آپ کو اس کی تعلیمات علماء سے یا اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے لینی ہے, چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں لینی. بے شک ایگری. تو یہ جو کر رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو جاہلیت کی بنا پہ کر رہا ہے, جو مراجع کرام کے بھی فتاوا کو فالو نہیں کر رہا, جو دین کی باتوں کو فالو نہیں کر رہا, کہ خون میں نہ آئے ہوئے ہیں, نماز کا وقت نکل رہا ہے وہ نماز کی طرف نہیں جا رہے. بہت ساری چیزیں جو ان کی غلط ہے, اور ہمارا اس پہ یہ سٹینس ہے, اور یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے, یہ اسی صدی کی ایجاد ہے زنجیر زنی. اچھا, زنجیر زنی کا کوئی 1 صدی سے بھی کم کہہ لیں, اس سے پہلے کوئی کس نے شروع کیا, وجود ہی موجود نہیں تھا. کس نے شروع کیا یہ
مطلب ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے سب کہاں سے ویسے ایک سب دم شروع ہو کانٹیننٹ کی گئی. ایجاد ہے یہ, زیادہ سب کانٹیننٹ اور کہیں نہیں اس طرح اور سے. ہمیں نہیں کہیں نظر آتی. نہیں تھوڑی تھوڑی عرب میں, لیکن وہ غنچوں میں کرتے ہیں, اس طرح چھری والی چیز نہیں ہمیں نظر آتی. تو یہ ایک صدی کے اندر اندر کی ایک ایجاد ہے. تو ہمارا جو دلیل ہے اس پہ اور ہمارا جو موقف ہے, جو کہ جب ہمارے بھی مجموعوں سے ظاہر ہے کہ لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں, وہ شیعہ ہی ہیں, وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں, تو ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کو زنجیر زنی کا حق ہے, خون بہانے کا حق ہے, اور جسے سب سے زیادہ غم ہے, تو وہ وارث کربلا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہے. صحیح ہے. اگر زنجیر مارنی تھی انہوں نے مارنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے ماری, چلو بھائی کسی وجہ سے ان پہ پابندی تھی, اور وہ باقی کے 12 امام جو رہ گئے ان میں سے وہ چوتھے ہیں, اس کے بعد جتنے ہیں ان میں سے کوئی کرتا, کسی نے نہیں کی. تو عزاداری ہم نے ویسے ہی کرنی ہے اور ہم کرتے ہیں. جو صحیح شیعہ اثنا عشری ہیں اس میں سارے مجتہدین کرام, سارے مراجع کرام, سارے علماء کرام بشمول میرے اور بھی جتنے ہیں, اور صحیح اصل اصول شیعہ پہ چلنے والے عام شیعہ بھی, نہ کوئی زنجیر زنی کرتا ہے, نہ وہ اسے سپورٹ کرتا ہے, اور نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے تاریخ میں کی. ٹھیک ہے. اور اس کا استدلال یہی ہے ہمارا کہ اگر کرتے تو وہ 12 اماموں میں سے کوئی کرتا, جیسا انہوں نے نہیں کی. تو معیار یہ ہے کہ جیسی عزاداری اماموں نے کی ہم ویسی کرتے ہیں. انہوں نے کیسی کی, کیا کیا؟ انہوں نے مجلسیں کی, انہوں نے نوحہ پڑھا, انہوں نے مرثیہ پڑھا, پڑھوایا, انہیں انعام دیے کہ شعر کہو, مرثیہ پڑھو, گریہ کرو. یہ جو ایام اعظم میں ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں, ہم آنسو بہاتے ہیں, ہم جو مرد حضرات ہیں ننگے پیر ہو جاتے ہیں, گریبان کھول دیتے ہیں, کف الٹ دیتے ہیں, یہ سب سنت امام ہیں. کہ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو ان کا یہ غم سے وہ ہو جاتا تھا. ویسے تو وہ عام عمومی طور پہ بھی گریا کرتے تھے امام حسین کے غم پہ. ظاہر اتنی بڑی ماتم کی قائل ہیں یا بالکل ہی ماتم کی قائل نہیں ہیں؟ ماتم کے قائل ہیں. تو ماتم کی لمٹ کیا ہے؟ جو ماتم کی لمٹ یہ ہے جو غم میں آپ کا سینے پہ ہاتھ پڑے. دیکھیں ماتم دو چیزیں. ٹھیک ہے. ایک غم میں آپ اپنے آپ کو پیٹ لیں, سینے پہ ہاتھ پڑے, یا وہ جیسے ایک عام ماں ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے, آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر میں جوان مر جاتے ہیں تو ان کی مائیں جب سڑک پہ کرتی ہیں, فلسطین میں کر رہی ہیں, اس پہ اختیار نہیں ہوتا ان کا, اختیار نہیں ہوتا. وہ ایک ہے. دوسرا ماتم کیا ہے, جو ہاتھ سے ماتم کرنا ہے جب ہم حلقہ بنا کے کرتے ہیں. ماتم ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف. دیکھیں آپ دیکھیں گے بھی تو جو ماتم کرنے والے ہیں ان کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے, اوپر دیکھ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دہائی ہے ظلم کے خلاف. اور اس احتجاج کا نام ہے کہ جو اس ظلم کے خلاف ہے, اور بس اس کی یہی لمٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے, سینے پہ ہاتھ مار کے. بس ٹھیک ہے, سینے پہ ہاتھ مارے. کیا اس کا مقصد خود کو تکلیف پہنچانا بھی ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ مسکنسیپشن ہے. یہ مسکنسیپشن, تکلیف پہنچانا نہ مقصد ہے نہ جائز ہے. یعنی ایک بندہ ہلکا ہلکا بھی طرح سے ہاتھ مارتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اوپر سے ایسے کر کے کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایکچولی اٹ از اے کلچرل تھنگ. مطلب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجس. اسٹائل کلچرل ہے. اسٹائل کلچرل ہے. اور ریلیجیس یہ ہے کہ اس کو آپ غم کا اظہار ہے اور احتجاج ہے. اچھا چلے اب نا کلیئر سچی بات آپ نے مجھے بتانی ہے. یہ ذاکرین کتنے پیسے لیتے ہیں؟ آپ لیتی کہ نہیں لیتی وہ ایک آپ کا میٹر ہے. تو پہلے میری بات کریں نا. چلیں آپ پہلے اپنی آپ کا کیا ریٹ کیا ہے, آپ کا پر آور کا کیا, آپ کی کاسٹ کیا ہوتی ہے مجلس پڑھنے کی؟ ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر میرا $250 پر آور ریٹ ہے. اللہ. لیکن مجلس پڑھنے کا میں بالکل کچھ چارج نہیں کرتی. اچھا. اور وہاں سے جو سر جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کرتی نا, شاید وہاں سے جو پورا ہو جاتا ہے شاید اس وجہ سے نہیں کرتی. نہیں, اس سے پہلے بھی جب میں یہ نہیں کرتی تھی تو میرے شوہر کی کمائی سے پورا ہو جاتا تھا, اور ابھی بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, جو دیا ہے اللہ نے اپنے کرم سے دیا, اور اسی ذکر کے صدقے میں دیا. بہت اچھا. اور وہ دیتا رہے گا, اور جب تک دیتا رہے گا ہم کرتے رہیں گے. یہاں تک کہ اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے وہ سب میں اپنی طرف سے خرچ کرتی ہوں, چاہے وہ سفر ہے, چاہے وہ رہنا ہے, چاہے وہ جانا ہے, چاہے اس ٹائم میں میرا جتنا اپنا باقی کام ہے اس کا نقصان ہے
ظاہر ہے میں اس ٹائم میں اپنا مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کا کام نہیں کری تو وہ نقصان ہے. صحیح ہے. تو وہ سب ذکر حسین کے صدقے میں ہماری طرف سے تحفہ ہے اور ہماری طرف سے سعادت ہے, اور اسی کی برکت سے ہے جو کچھ ملا ہوا ہے, ہمارا تو یہ ماننا ہے. دوسرا, جو کوئی دیتا ہے, کیونکہ اس میں ہمیں امام کی طرف سے حدیثیں موجود ہیں, امام کا عمل موجود ہے کہ امام پڑھنے والے کو تحفتاً ہدیہ دیتے تھے, چیز بھی, دینے پہ اعتراض نہیں ہو پیسے رہا, بھی. دینے پہ اعتراض نہیں ہو رہا. نہیں میں بتا رہی ہوں وہ دیتے ہیں. نہیں میں نے اس کا بھی طریقہ یہ رکھا, حالانکہ وہ درہم و دینار کی تھیلیاں بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ مختلف تحفے بھی دیتے تھے. لیکن ایک بہت اچھا واقعہ اس کے متعلق ہے جس میں دونوں کے لیے بہت ہدایت ہے, کہ امام علی رضا علیہ السلام کے جو 8ویں امام ہیں, انہوں نے مرثیہ پڑھنے والے کو, دابل بن خزائی, اس نے اشعار پڑھے تو ہدیتاً درہم و دینار کی تھیلی دی. تو انہوں نے کہا مولا میں نے یہ اس مال کی نیت سے نہیں پڑھا, مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, تم رکھو. تو انہوں نے کہا نہیں مولا اگر آپ نے دینا ہی ہے نا تو یہ جو آپ نے اپنے لباس میں سب سے نیچے جبہ پہنا ہوا ہے وہ عنایت. کیا بات ہے, کیا بات. یہ دیکھیں نا, یہ عنایت پہ نظر ہونی چاہیے. یہ تو امام نے پھر, اب یہ امام کا عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو مجلس پڑھواتے ہیں, امام نے جبہ بھی دیا اور امام نے وہ درہم و دینار کی تھیلی بھی دی. اچھا, میں نے اپنا پرسنلی یہ سسٹم رکھا ہے کہ دیکھیں جب مال ہوتا ہے نا وہ نیت خراب کرتا ہے. تو میں اپنے نفس کو زیادہ اس میں نہیں ڈالتی امتحان میں, کہ آج آپ نے مجھے 10 لاکھ دیے مجلس پڑھنے کے, ایک آدمی بالکل مجلس نہیں, پیسے نہیں دیتا, تو ٹھیک ہے میں دونوں کی پڑھتی ہوں, لیکن کچھ عرصے بعد میرے نفس پہ اثر نہ ہو جائے کہ میں یہ دیکھوں کہ بھائی جو پیسے دے رہا ہے اس کی تو پڑھوں, جو نہیں دے رہا اس کی نہ پڑھوں, یا اس کی اچھی پڑھوں اس کی نہ پڑھوں. تو اس لیے میں نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ میرا چیریٹی فنڈ ہے, جو جتنے دیتا ہے بغیر دیکھے وہ اس فنڈ میں چلا جاتا ہے, تو وہ چیریٹی میں جاتا ہے تاکہ مجھے اس کو ثواب در ثواب ملے آخرت کے لیے. اور کوئی نہیں دیتا مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا اس سے, نہ مجھے چندہ بک تو ہے نا کوئی آپ کے, مطلب نہیں بک بالکل ایک طرح سے میں نہ ویسے کہہ رہا ہوں, مانگنا ہے نہ بک, میں اس تحفے کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جو لوگ تحفہ دیتے ہیں. اچھا, وہی جیسے ممبئی میں وہ رشوت کو مٹھائی کہہ دیتے ہیں, آپ نے بس برانڈنگ چینج کر دی اور تو کچھ نہیں کیا. نہیں تو نہیں, رشوت کو مٹھائی تو خود کھائی نا, میرے تو خود نہیں کھاتی ان میں سے, ذات پہ ایک چیریٹی فنڈ مجھ پہ تھوڑی خرچ ہوگا. صحیح ہے. چیریٹی فنڈ غریبوں کو جاتا ہے, مستحقین کو جاتا ہے, اس کے ہمارے سلائی کے پروجیکٹ چلتے ہیں, لوگوں کا بیماروں کا علاج ہاسپٹلس میں کرایا جاتا ہے. کتنے یتیم بچے ہیں جن کی پڑھائی اور رہنے کا خرچہ اس سے اٹھایا جاتا ہے. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, یہ سیلاب زدگان کی مدد اور اس کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن بغیر کسی بہت اچھی ریاکاری کے اور تصویریں کھنچوانے کے. اس لیے ہماری کوئی آپ کو تصویریں نہیں, برانڈنگ یا وہ نہیں ملے گی. بٹ کیا ایسا ہوتا ہے جو الزام لگایا جاتا ہے؟ میں نے تو ریسنٹلی سنا ہے کہ 5-5 لاکھ چارج کرتے ہیں لوگ, اور ان کے مطلب کی باتیں کرنے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کی. دیکھیں مطلب کی باتیں تو جب کوئی کسی سے پیسے لے کے کرے گا تو وہ خود بخود ہی ایک طرح سے آ جائے گی. جو جس دیتا ہے پھر وہ ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے. میں اس لیے بھی نہیں لیتی کہ بھائی پھر وہ ڈکٹیٹ کرے گا, آپ ایسی مجلس پڑھیں, ون آف دا ریزنس. لیکن اصل وہ ہے, لیکن کچھ لوگ لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اور اگین مراجع کرام اور علماء کرام کے مطابق فکس کرنا, ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے دو, یہ جائز ہی نہیں ہے. صحیح. تو ناجائز تو آپ کو پتہ ہے, لوگ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے. آپ اب بتائیں نا مجھے, آپ یہ بات آپ تو اب تک مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, قرآن پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے. نہیں جائز. تو بیچارے کیا کریں مولوی ہمارے؟ مولوی وہ کریں جو میں کر رہی ہوں, مینٹل ہیلتھ, کوئی اور پروفیشن سیکھیں, کچھ اور کام کریں. ایک بندہ نہ ذہن استعمال کریں. پھر اس حساب سے تو آپ کو اپنا یوٹیوب چینل بھی مونیٹائز نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی کام کے پیسے نہ لیں. پھنس نہیں گئے آپ؟ نہیں تو دعوت و تبلیغ آپ کر رہے ہیں, اس پہ ایڈسنس کیوں اپروو کیا ہوا؟ میں نے دیکھے نا, میں نے آپ کو بتایا میرا تو اس کا ایک
پیسہ بھی اپنے پہ خرچ نہیں ہو رہا, وہ جتنا چیریٹی میں جا رہا ہے. تو آپ کو کیا پتا یہ امام مسجد آ کے وہ بھی چیریٹی کر دے تو نہیں, وہ نہیں کرتے, وہ چیریٹی لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی, وہ چیریٹی لیتے ہیں, وہ چیریٹی. اچھا, قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لینے چاہیے, دین سکھانے کے پیسے نہیں لے سکتے, قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لے سکتے, میت کو غسل دینے کے پیسے نہیں لے سکتے, یہ سب حرام ہے. حرام. شیعت میں کیسے ہوتا ہے, کلرجی کیسے چل رہی ہے اس میں؟ کس چیز کی؟ یہی ساری چیزیں آپ کے جو ہاں مین جو مردہ ہمارا نہلانے منبع آتی ہے یا آتا ہے, یا بچوں کو قرآن کیسے بہت اچھا پڑھایا؟ آپ نے جی سوال بتائیں کیا. مجھے. ہمارا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ ہمارے یہ جو حوزے ہیں ان میں پڑھنے والے سارے طالب علم ہیں, وہ سب جو وظیفے مقرر ہیں مجتہدین کی طرف سے ان کے, وہ ان وظیفوں سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, وہ ان وظیفوں کی بنا پر اپنا وہ سب پورا کرتے ہیں. اور وہ وظیفے کیسے آتے ہیں؟ خمس کی اماؤنٹ سے. مطلب آپ کا یہ ہے کمرشل انٹینٹ تو رکھنا بری بات نہیں, سسٹم سے اعتراض ہو گیا نا آپ کو کسی نہ کسی طریقے. ان کے اندر ایک موٹیویشن تو ہے نا, پر اپنا ٹائم دیکھیں, کوئی ہمارے بچوں کو دے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اہل سنت میں سسٹم نہیں ان کے وظائف مقرر ہونے کا, تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. نہیں, ہاں جی, آپ غلط ایک چیز لے رہے ہیں نا. میں نے 1 گھنٹہ آپ کو قرآن پڑھایا, ٹھیک, میں اس 1 گھنٹے کے یا 1 گھنٹہ قرآن پڑھانے کے نہ چارجز لے رہی ہوں, نہ کسی اور صورت سے لے سکتی ہوں. اور وہی میں نے کہا, میں نے پرسنل سسٹم یہ رکھا ہے کہ کوئی اگر تحفتاً بھی دے رہا ہے تو وہ میں نے ڈائیورٹ کر دیا کہ وہ چیریٹی میں جائے, میری طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو میں نے وظیفے کا طریقہ بتایا وہ اس 1 گھنٹہ قرآن پڑھانے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ان کا خرچہ, جو اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں, وہ ان پہ. کس طرح کہ فار انسٹنس میں ایران کی مثال نہیں دیتی کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو حکومت ہے, تو وہ تو ایک بڑی ہے, ہر جگہ تو حکومت نہیں ہے اس طرح, لیکن سنی حضرات کے لیے تو حکومت بھی ہے. لیکن جیسے آیت اللہ سستانی کا سسٹم ہے, اس کے اس کے انڈر جو حوزے ہیں, جو مدرسے ہیں, جو وہ چل رہے ہیں, انہیں وظیفہ جاتا ہے. اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ایک سیلری ہے. ٹھیک ہے, کہ اس ٹائم میں مطلب اس سیلری نے انہیں آزاد کر دیا کہ اب وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ قصبے معاش کریں, روٹی کریں, وہ جا کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین کی تعلیم دے رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ ان کے امپلائی ہیں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ سسٹم ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو اس کا چارج کریں. ہمارے ہاں بھی جو کوئی ایک امام مسجد ہوتا ہے اس کی سیلری ہوتی ہے, اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے نہیں مل رہا, مگر پرائیویٹ لیول پہ جو بھی چلا رہے ہیں وہ مسجد کو, اس میں ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کے ہاں وہ اس کے علاوہ قصب معاش آپ نے کہہ دیا حرام ہے, یہ حرام ہونے کی دلیل دیں. نہیں, قصب معاش تو کریں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں ہاں کہ اور سورسز سے کریں. قرآن کا پیسہ یہ حرام کہہ دیا آپ نے. حرام کیسے ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام. آپ کے کہنے سے تو حرام نہیں ہو جائے گا. فتاوے موجود ہیں نا, میں تھوڑی کہہ رہی ہوں, فتاوے موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں, اور اس کو سمجھیں کہ کیوں ہے. ریسرچ آپ لوگ اپنے اپنے مسائل کے حساب سے کر لیں, لیکن کیوں ہے اس علت کو اگر سمجھ گئے, اس سبب کو, تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی بھی اسلام میں حکم بغیر علت کے, بغیر سبب کے نہیں ہوتا. لاجیکل دین ہے ہمارا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو کمرشلائز کرنے سے روکا ہے, ایک چیز. ٹھیک. دوسرا, قرآن پڑھانا صرف اس کی ذمہ داری نہیں جو مولوی ہے. قرآن پڑھانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس نے صرف مسجد میں امامت کرا رہا ہے یا وہ. ہم نے تو ایک نا ان کا سسٹم بنا دیا. دین ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا آنا چاہیے, ٹھیک, اور اسے دوسرے کو سکھانا چاہیے. اور پہلے ہمارے ایسے ہی ہوتا تھا. ہمارے کہاں یہ ہوتا تھا کہ جی مولوی ہی پڑھا رہا ہے, مسجدوں میں ہی ہو رہا ہے, مدرسوں میں ہی ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں دادیاں, نانیاں, بڑی بوڑھیاں, وہ پڑھا دیتی تھی, وہ پڑھاتی ایسی تھا, اور لوگ ان سے پڑھتے تھے, اور کوئی پیسہ معاوضہ نہیں ہوتا تھا. وہ تھا یا نہیں؟ ہاں بالکل ایسی تھا, بالکل ایسی. وہی صحیح سسٹم ہے. اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے کا ہے. تو پہلے کا صحیح طریقہ ہے, وہ منسلک ہے اس سے جو صحیح اسلام ہے. ٹھیک بات ہے. یہ کمرشلائز ہونے کے بعد کی چیزیں کہ لوگ دین کی طرف اس لیے آنے لگے. آپ دیکھیں, آپ سنیوں میں مدرسوں میں آپ جا کے دیکھیں, وہاں آنے کا کیا مقصد ہے کہ میجورٹی اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے, تو اپنے 2-4 بچوں کو جی وہ ڈال دیتے ہیں مدرسے میں. کیوں کہ ان کے روٹی کپڑا وہ بھی ہو جائے گا, رہنے کا بھی ہو جائے گا, اور جی کہیں
لگے گا, ہاں جی, کیا کہتے ہیں, نیڑے لگے گا, ہاں پار لگے گا, پار لگے گا. دوسرا حفظ کر لیا تو ہماری جی کیا ہو جائے گی, بخشش ہو جائے گی. ہاں جی, وہ تو تحفہ مل گیا اوپر سے بونس, اس لیے بھیج رہے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہ کس لیے, یہ دین کو ہم اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں یا قربتاً اللہ ہے؟ نہیں صحیح بات. جو چیز قربتاً اللہ نہ ہو وہ حرام ہے. یہ ہے اس کی اساس. آپ نے کہا نا حرام کہہ دیا, آپ دلیل نہیں, یہ دلیل ہے. جو چیز قربتاً اللہ نہیں ہے وہ حرام ہے, حرام ہے, حرام. بہترین. اور مانتے ہم بھی ہیں جب کہ یہ کلرجی بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں حرام کا لفظ سن کے تھوڑا سا میرے کان کھڑے ہوئے. ہمارے وہ ڈاکٹر اسرار احمد, اللہ غریق رحمت کرے, آپ کو تو اچھے نہیں لگتے ہوں گے, ٹھیک ہے, بٹ وہ ساری زندگی انہوں نے یہی کہا کہ کلرجی, ہر باپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے, ٹھیک ہے. ہر بہو کو یہ ہونا چاہیے اپنی ساس کو غسل دے سکے. ہر بیٹے کو یہ ہونا چاہیے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے, ٹھیک ہے. اور ہر ماں کو ہونا چاہیے اپنی بیٹی کو قرآن پاک خود پڑھا سکے. کیونکہ یہ ہم ہمارے نے یہ پروفیشن بنا دیا دین کو. جی, دین پروفیشن نہیں ہے, دین ایک لائف سٹائل ہے. جی, اور اس لائف سٹائل کو آپ کا بھی وہی لائف سٹائل ہونا چاہیے, میرا بھی وہی لائف سٹائل. ہاں علماء کرام یہ ہیں کہ دے آر دی اتھارٹی, کہ جہاں کنفیوژن ہے وہاں آپ نے پوچھ لیا ان سے. صحیح بات. لیکن یہ نہیں ہے کہ آ ہی نہیں رہا. اچھا اب میں نے کہا نا کہ پیسے لینا حرام ہے, اب جو میں نے دلیل دی اس سے آپ رکھ لیں. میں نے آپ کو 1 گھنٹے قرآن پڑھایا اور یہ رکھے ہیں پیسے اس کے, کس لیے پڑھایا میں نے؟ ان پیسوں کے لیے. جب پیسوں کے لیے پڑھایا تو قربتاً اللہ رہا ہی نہیں رہا, قربتاً المال ہو گیا, حرام. بس چلیے اگر میں نیت ٹھیک کر لوں کہ میرے پاس جو پیسے آئیں گے چیریٹی کر دوں گا, پھر تو ہو گیا قربت اللہ, پھر تو ہو گیا. یا یہ کر لیں کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے نام فکس کیا, نہ مجھے آپ سے امید ہے آپ دیں گے نہیں دیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں. آپ نے ایسے ہی آگے کسی دن مجھے کچھ تحفتاً کوئی چیز دی, ٹھیک ہے, وہ اگین وہ پھر سیفٹی کے لیے میں نے یہ رکھا کہ وہ بھی میں نے چیریٹی کر دی, کہ کہیں مجھے یہی امید نہ ہو کہ آپ دیں گے. ہاں جی. تو لیکن اگر یہ امید نہیں ہے اور سورس آف انکم نہیں ہے اور اس مال کے لیے نہیں ہو رہا, پھر آپ نے توفتاً کوئی دیا, آپ نے مجھے توفتاً ابھی یہ کافی دی, لیکن میں اس کافی کے لیے تو پوڈ کاسٹ کرنے نہیں آئی نا. ٹھیک بات ہے. یہ چیز ہے, صحیح ہے, کہ وہ ایسے آپ نے دے دی, پانی دیا, کافی دی, تو آپ کی مہربانی ہے, دے دیا آپ نے, لیکن میں اس کے لیے نہیں آئی. صحیح ہے, بہترین. تو ویسے کرنٹلی پاکستان میں کیسے چلتا ہے سسٹم؟ شیعہ اپنے بچوں کو کیسے قرآن پڑھاتے ہیں؟ گھر میں کوئی نہیں آتا یا ان کے بچے جاتے ہیں کہیں امام بارگاہ پڑھنے, کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے, امام بارگاہ جا کے پڑھتے ہیں, پڑھانے آتے بھی ہیں, آن لائن پڑھایا جاتا ہے, لیکن ایسا کوئی اتنا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایران کی تو آپ نے, پاکستان میں وہ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ وہ لیتے ہیں پیسے. ہاں, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, فکس کرنے والے بھی, نہیں فکس کرنے والے بھی ہیں, مفت پڑھانے والے بھی ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے پوری نسلوں کو قرآن پڑھایا, کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. صحیح ہے. تو میں نے مطلب یہ کرٹیسزم اہل سنت پہ نہیں تھا, سبھی پہ تھا جو بھی کرے. لیکن غلط ہے, جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے, اور سب میں غلط ہے تو سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا ایک اور کنفیوژن ہے کہ امامت اور نبوت یہ دو ایک ڈفرینٹ منصب ہیں, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ ایکسیپشن دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ ماں سوائے نبی پاک کے تمام انبیاء سے افضل ان کو قرار دے دیا جاتا ہے. کیا یہ یونینمس عقیدہ ہے, اور اگر ہے تو کیا اس کی بیس کیا ہے اس عقیدے کی؟ آپ نے دیکھیں, نبوت اور امامت دونوں بالکل الگ چیزیں, بالکل. اور حضرت علی علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وہ نبی نہیں ہے, وہ امام ہے. لیکن امامت نبوت سے سپیریئر درجہ ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. حدیث وہ آیت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے امام بنایا جائے. وہ نبی تھے بھائی, اب میں CEO ہوں, میں دعا کروں مجھے مینیجر بنا دیں, از اٹ ریلیونٹ؟ انفیریئر کا تو دعا نہیں کرتے نا. CEO ہوں, میں کہوں کہ بھائی مجھے یہ تو ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ مجھے ایک وقت میں 2 اگر منصب میں لینا چاہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں دوسرا منصب جو لے رہا ہوں وہ مجھے سپیریئر بنا دے گا. ایک پاکستان میں ایک بندے کے پاس 2 وزارتیں ہو سکتی ہیں,
وزارت صحت ہو سکتی ہے, وزارت کھیل بھی لے لے, وزارت کھیل لینے سے وزارت صحت سے اوپر تو نہیں چلا جاتا. یہ چیز ہے نا بات, یہ دو الگ وزارتیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی لائن کی ہیں. وزارت کھیل اور وہ دونوں الگ لائن کی ہیں. ٹھیک ہے. جو نبوت ہے مطلب وہ ایک ہی لائن کی ہے نا, جیسے اللہ, رسول, امام, اس طرح ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہیرارکی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہی لائن میں, ٹھیک ہے, تو بتدریج اوپر جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ سب سے بلند ہیں, سب سے بالا تر ہیں. اللہ کے بعد بس ان کا درجہ ہے, ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو باقی امام ہیں, اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں, جو 14 معصومین ہم مانتے ہیں. وہ سب کے سب باقی انبیاء سے کس بنا پہ افضل ہیں, کہ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ آپ بتائیں, افضلیت کا معیار کسی میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو اس بحث کا ہی قائل نہیں کہ آپ صحابہ کی آپس میں افضلیت ڈسکس کریں یا اماموں کی آپس میں افضلیت ڈسکس کریں. میں تو اس کانسیپٹ کا ہی قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ شوشہ شیعت نے چھوڑا ہے, اس لیے آپ کٹہرے میں ہیں. ہم نے کیوں چھوڑا؟ ہم نے خود نہیں بنایا, قرآن کی روح سے. قرآن نے نبیوں کی افضلیت کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ باقی انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, 4 کتابوں. ٹھیک ہے. عام مومنین کی افضلیت کو ڈسکس کیا کہ متقین سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے. جو صاحب علم ہے وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی روح. ٹھیک ہے. تو معیار ہے علم. افضلیت ساری فضیلتوں میں سے سب سے بلند ترین فضیلت جو ہے نا وہ علم ہے اور تقویٰ. قرآن کی تقویٰ تو ہے, علم کہاں پہ قرآن میں علم کا ہے کہ کیا عالم اور جاہل تمہارے خیال سے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت موجود ہے. یہ چیز آپ امامت نبوت میں کمپیریزن شروع کر دیں گے آپ اگر یہ اچھا کہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ خدا جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ ساری فضیلتوں میں سے چن کے 2 فضیلتیں عطا کرتا ہے. اچھا. ایک علم اور ایک شجاعت. قرآن کی آیت ہے. اوکے. تو اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب وہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو 2 ساری فضیلتوں میں سے چن کے 2 عطا کرتا ہے, علم اور شجاعت. تو علم جو ہے وہ معیار ہے فضیلت کا. جیسے میں آپ کو مثال دوں, آپ کہہ رہے ہیں میں انسانوں کو نہیں کرتا فضیلت کو کمپیئر, حالانکہ دین کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, قرآن میں بیان کرتا ہے. کتابیں جتنی ہیں, 4 کتابیں نازل ہوئی نا رسولوں پہ, 4 کتابیں برابر ہیں نہیں. کون سی فضیلت رکھتی قرآن پاک کی فضیلت ہے؟ جی ہے. مانتے ہیں. جی مانتے ہیں. تو کیوں مانتے ہیں؟ 4 کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں, کیوں فضیلت ہے قرآن کی؟ ٹھیک ہے. تو اب حضرت ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے, امامت بھی ہے, اور حضرت علی کے پاس صرف اور صرف امامت ہے. تو ان کو آپ ان سے افضل کیسے کریں؟ کیوں ہے نہیں, آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے علم کا کتنا نالج ہے آپ کے پاس کہ حضرت ابراہیم کے پاس جو علم تھا وہ حضرت علی سے کم تھا. میں اس کی طرف آ رہی ہوں نا, قرآن کی فضیلت کیوں ہے یہ بتا دیں نا. آخری کتاب ہے اور پچھلی ساری کتابوں کا اس میں وہ سب علم مجموعے کے طور پہ موجود ہے. بالکل یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی آیت ہے تبیانہ لکل شے, ہر ایک شے کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کل علم اس قرآن میں. ٹھیک ہے. تو علم بنا فضیلت کی, اور علم سارا کا سارا قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عند اللہ علم الکتاب. ٹھیک ہے. اے رسول کہہ دو تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو میں کافی ہوں, دوسرا وہ کہ جو عالم قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو عالم قرآن بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی عالم قرآن ہے, یعنی جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے. تو وہ ہر ایک کے مطابق کوئی بھی اس کی آپ نکال لیں تفسیر, حضرت علی ہیں, اور حضرت علی نے کلیم بھی کیا کہ میں ہوں. رسول اللہ نے بھی اپنی زبان سے کہا کہ علی ہیں. حدیث موجود ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. تو علم میں علی فضیلت رکھتے ہیں. فضیلت کا معیار ہے علم, پورا کا پورا ہے قرآن میں.
پورا کا پورا قرآن ہے علی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. علم کی بیسس پہ آپ کہہ لیں, علم کی بیسس پہ آپ کہہ لیں, لیکن اب آپ کہیں کہ امامت نہیں, امامت کی آپ امامت کو نبوت سے آپ اوپر لے جاتے ہیں. تو قرآن کی آیت بتائے نا, نبوت سے افضل امامت ہے. حضرت ابراہیم نے مانگا. وہ کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں آپ کا لگا مجھے. میں نے کہا نا ایک وزارت ہے دوسری بھی بندہ لے لیتا ہے, وہ دونوں الگ ہے نا, الگ ڈائریکشن میں. یہی میں نے بتایا, ہائرارکی میں اگر مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلند ہے. ہائرارکی آپ خود بنا رہی ہیں, خیر چلیں کوئی بات نہیں, میں تھوڑی بنا رہی ہوں. اچھا دوسری چیز, ہائرارکی میں وہ نچلی چیز بھی تو مانگ سکتا ہے انسان کو. اب ایک تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی بات, ٹھیک ہے. اب آپ نے علم وہ جو قرآن کا بتایا کہ قرآن مجموعہ ہے چونکہ سارے علوم کا, کہ جو باقی کتابوں میں وہ سب کا سب اس میں آ گیا, اس لیے سپیریئر. ٹھیک ہے. اسی بنا پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ ان کی سپیریورٹی کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارے جتنے معجزات دیے, جتنی خصوصیات دیں سارے انبیاء کو, وہ سب کی سب مجسم نبی کو دیں, ہمارے نبی کو. ٹھیک ہے, ایسا ہے یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو رسول ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق وہ نور ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, اور ان کی حدیث موجود ہے کہ اولو نما خلقناہ من نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا, اور میں اور علی اسی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو ہمارا یہ وہ ہے کہ یہ جو امامت ہے, جتنے 12 امام ہیں, وہ سب کے سب رسول اللہ کی عصمت اور ان کا نور اور اس کا حصہ ہیں. تو وہ ایک طرح سے ان کی کاپی ہیں. افضلیت میں کیونکہ وہ استاد ہیں, وہ نبی ہیں, تو وہ ان سے بلند ہیں, لیکن عصمت میں اور اوصاف میں وہ ان کے برابر ہیں. جس کی ایک علت ہے, سبب ہے کہ کیوں اللہ نے ایسا رکھا, کیونکہ ان اماموں کا ایک مقصد ہے. ان اماموں کا مقصد ہے حفاظت دین. باقی انبیاء کا دین مسخ ہو گیا, وہ لے کے آتے تھے, ادھر وہ دنیا سے جاتے تھے, ادھر الٹے پاؤں قوم پلٹ جاتی تھی, تحریف ہو جاتی تھی. کتنی انہوں نے سب نے قربانیاں دیں, کئی 100 سال رہ کے دیں. کوئی غلط تو نہیں تھے وہ بھی سب نبی برحق تھے, لیکن ان کا کیوں پلٹ جاتا تھا کہ پیچھے کوئی حفاظت کے لیے نہیں تھا. اب چونکہ یہ آخری نبی تھے, پروردگار عالم نے حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کی اولاد میں اس طرح سے امامت رکھی 12 کی, تاکہ حفاظت رہے اور دین قائم رہے. اسی بنا پہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی, اور جو یہ کہتے ہیں نا کربلا نے دین کو بچایا, امام حسین نے دین کو بچایا. کیوں بچایا, اور انہوں نے کیوں بچایا؟ بھئی اتنے سارے اور لوگ تھے, مدینہ بھرا پڑا تھا اصحاب سے, چھلک رہا تھا. صحیح ہے, کیوں نہیں بچایا انہوں نے؟ وہ بھی تو ٹھیکیدار تھے. انہوں نے کیوں بچایا؟ کیونکہ ان کی اتھارٹی تھی, ان کی ذمہ داری تھی. اور یہ وہ کہتے ہیں نا جس کی چیز ہوتی ہے وہی کلیم کرتا ہے آ کے. یہ کلیم یہ بتا رہا ہے کہ وہ محافظ دین ہیں. اس درجے پہ یا اس منصب پہ انہیں فائز کیا گیا تھا. وہ سیلف کلیمڈ وہ نہیں تھے, اور سیلف کلیمڈ لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں کوئی فائدہ نہیں تھا, یہاں سب کچھ چھن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو تمام ائمہ انبیاء سے افضل ہو جاتے ہیں 12 ائمہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی سب سے وہ افضل ہیں. کیوں؟ یہ 2-3 دلائل میں نے دے دیے. میں باقی 11 ائمہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, کیا وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ کیوں؟ ایک اور جو دلیل ہے کہ باقی سارے نبی رسول کے علاوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام نبیوں میں ترک اولا ہوا. ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک ہوتا ہے گناہ, ٹھیک ہے, کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک وہ صاحب عصمت ہیں, آپ کے نزدیک بھی شاید ہے معصوم ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, مگر آپ اچھا, ہمارے نزدیک وہ معصوم ہیں, صاحب عصمت ہیں, وہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. جس کی علت اور سبب یہ ہے کہ لیڈر کو معصوم جو کہ من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے, اسے ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ اسی کو فالو کرتا ہے جو بیسٹ ہوتا ہے, جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے, جو غلطی نہیں کرتا. جو غلطی کر دے اسے نہیں فالو کرتے. ابھی آپ دیکھ لیں جتنے سیاستدان ہوتے ہیں,
ہر سیاسی پارٹی کا آدمی چاہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جیسے اس کے لیڈر میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، چاہے نہیں ہوتا مگر وہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر میں ہے یہ کہ وہ ایسے کو فالو کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو ہمارے دین کے مطابق، ہمارے مسلک کے مطابق، شیعت کے مطابق کسی بھی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے تھے. انہیں عصمت دے کے بھیجا پروردگار عالم نے، وہ صاحب عصمت تھے. اسی طرح یہ 12 ہیں اور یہ 14 معصومین. لیکن ترک اولا ان سے ہوا. ترک اولا کیا ہوتا ہے؟ ترک اولا ہوتا ہے کہ ایک سپیریئر لیول جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا بینگ نبی. ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں ایز اے عالمہ یہاں آئی ہوں تو مجھ سے کچھ چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، میں مہذب طریقے سے بیٹھوں گی. جی. مجھے اگر یہاں پہ ابھی گول گپے پیش کر دیے جائیں تو میں اس طرح سب کے سامنے ایسا بیٹھ کے کوئی گول گپے کھانے نہیں شروع ہے. حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، گول گپے حلال چیز ہے اور کھا سکتے ہیں. لیکن مجھ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے میرے منصب کی بنا پہ کہ میں ایک سپیریئر بیہیویئر شو کروں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان انبیاء سے ان منصب کی بنا پہ کچھ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں اور انہوں نے کچھ مقامات پہ وہ نہیں کی. جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو غلطی کی تو قائل ہے نا، گناہ کی نہیں، غلطی کی تو قائل ہے نا. غلطی وہی ترک اولا آپ کہہ لیں نا. وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک سپیریئر لیول تھا. ائمہ سے آپ کہتے ہیں غلطی بھی نہیں ہوتی، ترک اولا بھی نہیں ہوتا ان سے. ترک اولا انہوں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. فری ول تھی، فری ول تھی، مگر انہوں نے کی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ غلطی کہہ لیں یا مطلب ترک اولا ایک سپیریئر نہیں. معصوم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی. ان سے گناہ نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، آپ یوں کہہ لیں. اب دیکھیں نا، میری آڈینس میرے سے اکثر ناراض ہو جاتی ہے اس میٹر پہ. میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی کانسنٹ کے بغیر دیکھیں نہ چاہتے ہوا نا، مسٹیک ہے نا. نہیں، مسٹیک نہیں. سیلف ڈیفینس از ناٹ اے مسٹیک اکارڈنگ ٹو اینی لا. چلیں ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے تو مسٹیک ہوا، شجر ممنوع. ٹھیک ہے، اس کو تو مسٹیک مانتے ہیں نا. نہیں، وہ بھی ترک اولا ہے. اب یہ ایک ٹرم آپ نے نکال لی، مسٹیک کو تو مسٹیک کہیں. ہماری شرعی ٹرم ہے یہ اس کے بنا پہ نہیں ہے. کیا مسٹیک ہوئی آپ بتائیں. نہیں، وہ ایڈمز ایپل کی طرف گئے، جو بھی اس کی ڈسکرپشن ہے اس پہ بھی میں تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ کیا ڈسکرپشن ہے؟ اچھا، وہ کیا تھا؟ اب آپ کو جیسے کہہ لیں کہ میں کہوں کہ بھائی دیکھیں چینی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے تو نہیں پینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ اس طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اٹریکٹ ہو گئے، چلے گئے. آپ نے کہا چلو بھائی ایک دفعہ کھانے میں کیا، یا کسی بھی وجہ سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چینی کھانا کوئی نہ حرام تھا. نہیں، مسٹیک تو ہے نا. مسٹیک ہی کہیں نا. تو ترک اولا کیا ہے کہ اس کو فینسی بنا دیں آپ اس چیز کو. مسٹیک تو مسٹیک ہے. ترک کر دیا اولا کو تو نافرمانی ہوئی نا. ہاں، تو اسی لیے اپنے نفس کو فالو کر لیا نا سالوں تک. تو یہ جو کانسیپٹ معصومین کا جو نکال لیا نا. یونس علیہ السلام کیوں رہے اور انہوں نے کیا کہا کہ سزا کے طور پہ رہے. وہ سزا ہے نا. اتنے سے اس پہ ان کو اتنا وہ حضرت یوسف کو جو 7 سال قید میں رہنا پڑا. اب یہ کیا، یہ اتنی نہیں، وہ مسٹیک نہیں ہے. وہ ترک اولا مسٹیک. وہ حضرت یوسف ان کے ساتھ تو زیادتی کی گئی نا حضرت یوسف کے ساتھ. میں کیا کہہ رہی ہوں، جب وہ عورت نے وہ الزام لگا دیا تو واقعہ جو ہے حضرت یوسف جب زندان میں تھے، ادھر قید میں تھے، تو وہاں پہ جو ایک آدمی تھا جس کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، ٹھیک ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ اچھا تم جاؤ گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کر دیں. ٹھیک ہے. وہ بھول گیا. ٹھیک ہے، وہ تو بھول گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات تھی نا کہ بادشاہ سے ذکر کر دینا، یہ ترک اولا تھا. کیسے؟ کہ کیوں کسی غیر اللہ سے ایکسپیکٹیشن لگائی. ذریعہ ہے، ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ وہ اس سے بھی نہیں لگا سکتی. یہ خالص ہونے کی بات ہے نا کہ اللہ سے لگاؤ. تو اس بنا پہ ان کی 7 برس قید اور بڑھ گئی. وہ بھول گیا. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا بھول گیا. نہیں، وہ تو وہ بندہ بھول گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسٹیک جو ہے حضرت یوسف کی یہ تھی کہ اس بندے کو کہا کہ میرا جا کے ذکر کرنا. یہ ترک اولا. اچھا، یہ ترک اولا ہے. کیوں ایکسپیکٹ کیا ایسے؟ حضرت ابراہیم کا مقام اتنا بلند کیوں ہے
کیونکہ انہیں اللہ پہ یقین اتنا تھا, اور انہوں نے جب منجنیق میں اس طرح کی چیز پر نبی پاک کی زندگی میں بھی ہم نکال لیں گے حضرت علی کو وہ چھوڑ گئے مانتے دینے کے, ہم کہیں یہ بھی ترک اولا ہے, یہ تو کوئی نہیں, یہ تو ہر چیز میں ہم ترک اولا نکال لیں. تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے کہ علی کو چھوڑ کے جاؤ, وہ امانتیں دیکھ کے آئے گا. تو دماغ میں جو چیز اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے, اور کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں آپ یہ تھوڑی شیطان کی طرف سے بھی آ رہی ہے, نبی کے ذہن میں نہیں آتی, لیکن ہمارے ذہن میں تو مختلف سورسز ہیں. ہمارے ذہن میں کیا سارا خیر کا خیر آ رہا ہے, شر بھی تو آ رہا ہے. شر سارا کا سارا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تھوڑی شر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز ہمارے دماغ میں جو آئے وہ ہماری طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے. یہ تو ہمارا بالکل عقیدے کے خلاف ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, یعنی جو جس کا ظلم ہے وہ بھی زیادتی اللہ کی طرف ڈال دو, یہ نہیں ہے. نبی پاک کی زندگی میں سہو اور نسیان کی روایات موجود ہیں کہ وہ پوری رکعت بھی بھول گئے, اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. بالکل یہی چیزیں ہیں جو ہم قطعاً کنڈیم کرتے ہیں. اب یہاں پہ آ جاتی ہیں نا, اب ہم ان کو بشر مانتے ہیں, آپ نور مانتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم بشر مانتے ہیں, وہ نوری بشر ہیں. اچھا, نوری بشر, یعنی ایک ہوتا ہے نا مٹیریل کیا ہے, میٹیریل تو ہم سارے انرجی کے ہی بنے ہیں. اگر نور کو انرجی مان لیا تو ایسے آپ بھی نوری بشر ہیں, میں بھی نوری بشر ہوں. آپ میٹر ہیں صرف. تو میٹر کیا ہوتا ہے؟ میٹر انرجی ہوتی ہے, E=mc² کے مطابق. ہاں, تو انرجی اور ہے, نور اور ہے. اچھا, نور ایک اور چیز ہے. تو وہ نوری بشر ہیں. بشر ہم بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ نوری بشر ہیں, ہم خاکی بشر ہیں. خاکی خاک, وہ نوری نور. اچھا, تو بشر ضرور ہیں لیکن وہ نوری بشر ہیں, اور بالکل ترک و نسیان ان سے کبھی نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ ان 14 سے ہو سکتا ہے. ان 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوا, حالانکہ وہ فری ول تھی, اختیار رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ صحابہ سے مشورے کیے ہیں. تو مشورہ کرنا کوئی وہ تھوڑی, مشورہ تو ان سے بھی کیے. انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کئی دفعہ مشورہ کیا. انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ کام یہ کر دو, ایسے کر کے؟ کبھی کسی صحابہ کو آپ اسے ترک اولا؟ نہیں, اب یہ وسیلہ ہی تھا نا, مکس کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے وسیلہ ہی نہیں یوز کیا. اچھا, وسیلہ اللہ کے حکم سے ایک چیز کر دینا کہ بھئی تم مجھ سے یہ کام لے لو, ٹھیک ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے. اوکے, ایک چیز جو ہے وہ اس توقع سے کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا. اچھا, یہ توقع رکھنا خلاف قربتاً اللہ ہے, یعنی توقع بھی نہیں رکھنی کسی سے. اور یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے. تصوف و عرفان کی, آپ کے یہاں تصوف ہے, ہمارے یہاں عرفان ہے. ہمارے یہاں نہیں, میں تو آپ مجھے جس سائیڈ کا سمجھ رہے ہیں میں وہاں کا نہیں, جس کا میں اسلام میں صحیح ہے. عرفان کی اعلیٰ منزل یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے توقع بھی نہ رکھیں. ساری مسائل جو ہے نا ریلیشن شپس میں اور پرابلمس, اب ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر بھی میں وہ بتا دوں, ساری جڑ مسائل کی ایکسپیکٹیشن ہے. ایکسپیکٹیشن نہ ہو, انسان اتنا مطمئن ہوتا ہے, اور توکل اسی ایکسپیکٹیشن کے ختم ہو جانے کا نام کہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, صحیح ہے, وہ انتظام کرے گا. صحیح ہے. ہم کسی غیر اللہ سے کیوں توقع رکھیں؟ نہیں, چلیں لیٹس. اچھا, اب ایسے تو ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں جی, ہم اللہ کے علاوہ. اچھا, آپ تو بڑے معصوم بن رہے ہیں. نہیں, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں نا کہ آپ حضرت علی کو وسیلے کے طور پہ کہتے ہیں, یاری مدد, ان سے شرک کا کیا فرق ہے؟ آپ ویسے ہمیں ہر وقت ہم لوگوں پہ شرک کے فتوے کے غیر اللہ سے مدد مانگیں, غیر اللہ سے یوں کریں, غیر اللہ سے. اب جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ غیر اللہ سے توقع ہی نہیں رکھنی ہے, یہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہا. جو چیز ہے کہ علی سے جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ سنت نبی ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے انہیں اس منصب پہ معمور کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس میں ہم جتنی اجازت ہے, یہ آیت قرآن قرآن کی آیت ہے, حوالہ میں شفا کا لفظ ہوتا ہے نا, شفاعت الگ ہے, وسیلہ الگ ہے. وسیلے یہی ہوتا ہے شفا, کہیں قرآن پاک میں. ہاں, شفاعت الگ ہے, اس کا بھی آیت موجود ہے, وسیلے کا بھی لفظ. وسیلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وسیلہ ہی کہتے ہیں. ہاں, میں دکھا دیتی ہوں, دیکھیں ذرا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, اور یہ میں نے جنرل گوگل کیا ہے, کوئی اس میں شیعت کا پہلو نہیں, کوئی نہیں. اور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اچھا, وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں, اللہ سے ڈرو
اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اوکے اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو وسیلہ جو لفظ ہے وہ عین عربی لفظ ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی تفسیر پڑھوں گا جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, قرآن میں موجود. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. چلیں ہم نا تھوڑا آپ کی ایکسپرٹیز کی طرف آتے ہیں. شیعہ سنی کی شادی ہونی چاہیے؟ شیعہ سنی کی شادی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے, ہو تو سکتی ہے, ہو رہی ہے دنیا میں. نہیں اب آپ ہو سکتی ہے. چلیں آپ ہو سکتی ہے پہ اب بات کر دیں. آپ شرعن جائز نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ شیعہ لڑکا ہو, سنی لڑکی ہو تو ہو سکتی ہے. مطلب جو کہہ لیں فقہی لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق میں بتا رہی ہوں. ظاہر ہے میں تو کوئی فتویٰ دینے والی نہیں, فتووں کی بنا پہ بتا رہی ہوں. نہیں, اپنی پسندیدگی نہ ظاہر کریں, آپ بتائیں کہ جائز ہے کہ نہیں. نہیں جائز, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, میں تو جائز ناجائز بتا رہی ہوں. مطلب سنی لڑکا اور شیعہ لڑکی نہیں ہو سکتے؟ نہیں, ہماری فقہ کے مطابق اس کی اجازت نہیں. تو جہاں جہاں ہوا ہے وہ آپ کے خیال میں باطل ہے, وہ نکاح کتاب میں نہیں ہو سکتا؟ جی, ہمارے فقہ کے مطابق. اچھا, وہ باطل نکاح ہوا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے حساب سے. اچھا چلیں اس حساب سے ہی دیکھ لیں. اگر ایسا ہو تو اس کی کامیابی کی شرح کیا ہے؟ وہ شرح ویسے کم ہے, اور ویسے اگر دیکھا جائے, میرا مقصد اس بات کو کنفلکٹ ریزولوشن ہے. تو نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو اگر یہ شادیاں اگر زیادہ ہوں تو کیا یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکتی؟ نہیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو اتنا زیادہ مطلب دین پہ نہیں کر رہے ہوتے, بس لبرل ہوتے ہیں, یا دین اتنا کوئی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہوتا. لیکن جب ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں ایک دم سے دین ٹاپ پرائیورٹی پہ آ جاتا ہے, ایک دم سے کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, ہر بات پہ بحث ہونے لگتی ہے, ہر بات پہ وہ ہوتا ہے تمہارے یہاں ایسے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسے. تو اس بنا پہ یہ کوئی اس سے پہلے معاملہ کر کے کسی ایک نقطے پہ آ جائیں, یا تم میری مان لو یا میں تمہاری مان لوں, اور پھر شادی کر لیں جس بھی ایک پہ دونوں ہوں, یہ بہتر حل ہے بانسبت اس کے. اب اس میں دونوں پہلو ہیں, اسلامی بھی اور ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر بھی, کہ بانسبت اس کے کہ آپ ایک ایسے کانفلکٹڈ انوائرمنٹ میں داخل ہو جائیں جو کہ الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں 100% جو بالکل دین کو نہ عمل کرتے, نہ کسی کھاتے میں لاتے ہیں, ایک دم سے انہیں دین کا بخار چڑھنے لگتا ہے دونوں کو. ٹھیک ہے, یعنی ہر وقت ان کا اس پہ ہوتا ہے, ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا تھا, تمہارے یہاں ایسے ہوتا ہے, میں تو یوں ہی کروں گی. لو میرج کہہ رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں اور اسلامی طریقے سے کہہ رہے ہیں, اسلامی طریقے کتنا سے غلط کر رہے بات. ہیں, اور ایک دم سے کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے, ہم ضد بحث اور وہ سب. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اولاد پہ سب سے برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیا برا اثر پڑتا ہے کہ وہ کہیں کی بھی نہیں ہو پاتی, نہ یہاں کی نہ وہاں کی, اتنی کنفیوزڈ ہوتی ہیں وہ اولاد. اور اگر وہ کسی ایک طرف کی ہو جائے تو اس کے اندر دوسری طرف کی نفرت پیدا کی جاتی ہے, اس بنا پہ وہ دوسرا لے لیتی ہے. کیونکہ اگر وہ باپ سے زیادہ کلوز ہے تو ادھر ہو جائے گی, ماں سے زیادہ کلوز ہے تو ادھر ہو جائے گی, اور وہ دوسرے سے اسی طرح وہ کرتے ہیں متنفر کہ اس کے بارے میں اس کی شان میں قصیدے بیان کر کے. تو وہ ایک غلط چیز ہے, یعنی نفرت کی بنیاد پہ تربیت, یہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر یہ کہ کنفیوز مائنڈڈ بچے جب وہ ہوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے بہتر حل یہ ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو ریزولوشن اس کی کر لیں کہ ایک طرف ہو جائیں, ٹھیک, اور پھر اسے فالو کریں. صحیح ہے. اور جو فقہ میں ہے, اب یہ ایک جو آپ نے کہا نا آپ کا مشاہدہ کیا ہے, ایک چیز جو فقہ میں ہے اور ایک میرا مشاہدہ ہے, دونوں مختلف ہیں. فقہ میں تو یہ ہے کہ لڑکا شیعہ ہو اور لڑکی سنی ہو تو ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے یہاں اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی اہل کتاب ہے تو شادی ہو سکتی ہے. تو فقہی طور پہ تو یہ ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, مشاہدہ میرا یہ ہے کہ اگر لڑکی شیعہ ہو اور لڑکا سنی ہو تو اس خاندان میں شیعت زیادہ جائے گی, نسل میں شیعت زیادہ جائے گی, کیونکہ بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ماں کو زیادہ ان کی تربیت کی بھی فکر ہوتی ہے, ماں کو اپنی چیزیں آگے فارورڈ کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے. تو چاہے وہ سنی بھی ہو, تو جو ماں کا ہوتا ہے نا
کہیں نہ کہیں زیادہ یا سافٹ کارنر بنتا اسی کا ہی ہے, فالو اسی سے ہی کرتے ہیں. تو اصلاً تو اگر کہا آپ کے جائے حق میں چیز ہے نا, تو ہم سنیوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے شیعہ لڑکیوں سے شادی کریں پھر, تو یہی تو گیا. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ وہ آ گئی نا رکاوٹ فقہی طور پہ, فقہی رکاوٹ آ گئی. تو اس لیے میں یہ دعوت دیتی ہوں کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ قائل کر کے انہیں پہلے شیعہ کر لیں پھر نکاح کریں. کیا بات ہے, چلیں اس پہ ایک کورس لانچ کریں نا, پھر انشاءاللہ ہم اس پہ جرا کرتے ہیں. اچھا چلے, میں آپ کو پچھلے ہفتے کی پچھلے ہفتے کی ہے کہ ہر روز اسلام آباد میں نا 300 طلاقیں رجسٹر ہو رہی ہیں, کیسز آ رہے ہیں ایک دن میں 300. تو اندازہ لگا لیں کہ مہینے میں اور سال میں کتنی ہو رہی ہوں گی. کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. یہ بھی وجہ ہے جو میں نے بیان کیا آپ کو کہ کانفلکٹس جو ہیں ان میں جو پڑ جانا ہے. اور مین جو ایک وجہ ہے, بلکہ دو میں کہوں گی, ایک ہے برداشت نہ ہونا, برداشت کی کمی دونوں طرف سے, ایکسپیکٹیشنز کا بہت زیادہ ہونا, اوکے, اور دوسروں کی تو سارے فرائض یاد ہیں ازبر زبانی, اور اپنے جو حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں یا اپنے فرائض ہیں وہ یاد ہی نہیں, وہ کہاں لکھے, دونوں طرف سے. یہ وجوہات ہیں. حالانکہ اگر ہر ایک اس طرف توجہ کرے کہ میرا فرض کیا ہے, میں وہ ادا کروں, اور ہونا بھی یہی چاہیے بھائی, جو میرا وہی نہیں ہے کرنے والا کام, میں اس کی زیادہ فکر کروں اور دوسرے کے کرنے کی زیادہ کروں. تو لیکن انسانی مزاج یہی ہے. ابھی شیعہ سنی میں آپ دیکھ لیں, اپنی چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, دوسروں کا سب پتہ ہے کہ بھائی کیا کیا وہ فلاں غلط کر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنس بھی زیادہ, کہ بھائی وہ تو ایسا لا بک کی طرح فالو کرے گا, جتنے فرائض ہیں اسے پورا کرے, اور میں کچھ بھی نہ کروں. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ برداشت کی کمی بھی ہے. اور تیسری ایک چیز ہے کہ اب اوور آل فرائض کی, حقوق کی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. جیسے یہ چیز اب ایک عام تصور, سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی گھر کا کام کرنا اور جوائنٹ فیملی میں رہنا عورت کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ ریکمینڈڈ ہے اسلام میں کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہندوانہ نظام ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ سب کانٹیننٹ کا کلچرل چیز ہے جو ہندوؤں سے آئی ہے. کسی بھی اور کلچر میں, اب اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے, کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. مطلب شرط ہے وہاں پہ یہ کہ لڑکا الگ جب گھر لے سکتا ہے تبھی شادی ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. اور اس میں یہ نہیں ہے اسٹیٹس کا فرق ہو. میجورٹی نہیں, مطلب 100% ایسے ہی ہے. عرب میں آپ دیکھ لیں, میں تو عرب میں 9 سال رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب تک یہ مہیا نہیں کر سکتا وہ نہیں کرتا. ایسے جہیز کی جو چیز ہے یہ بھی ہمارے, جب آپ ساس بنیں گی تب آپ کا دل نہیں چاہے گا میری بہو میرے پاس رہے اور میری کوئی کیئر کرے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماں باپ کدھر جائیں گے اگر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوگا. اچھا, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک تو میرا بیٹا نہیں ہے تو بہو تو آئے گی نہیں, تو اسے تو بچا لیا. چلیں ہائپوتھیٹیکلی بات کر لیں آپ. ہاں, آپ نے اچھی وہ کی ہے. دیکھیں یہی چیز سمجھنے کی ہے, اور اسی لیے بھی ڈفرینس ہو رہے ہیں کہ اویئرنیس تو بڑھ گئی ہے, لیکن جو سسرال والے ہیں, شوہر ہیں, وہ کسی طرح سے بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہمارے معاشرے میں. مطلب میں وہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف یا سسرال کے اس کے خلاف بانگے دہل بات کر لیتی ہوں. آسٹریلیا میں پیپل کین انڈرسٹینڈ, حالانکہ وہاں بھی انہوں نے یہی سسٹم چلائے ہوئے ہیں, مجبوری میں خرچہ بچانے کے لیے کیا جاتا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. نہیں, اپنی کنٹرولنگ وہ رکھنے کے لیے. ہمارے سب کنٹرول میں رہیں, ہماری ٹریننگ میں رہیں. چلے ایسا بندہ کیوں چاہتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اب پرسن وڈ بیکم ارریلیونٹ, ساس سسر ارریلیونٹ ہو جائیں گے پہلے. کیا ان کی عزت میں کمی آ جائے گی؟ نہیں. اچھا, دونوں چیزوں کا میں آپ کو باری باری دے دوں. جو آپ نے حل پوچھا ہے کہ بھائی وہ کہاں جائیں ماں باپ, تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بہو آ رہی ہے, جو لڑکی آ رہی ہے, وہ نوکرانی نہیں ہے, وہ کام کرنے کے لیے نہیں آ رہی.
اچھا. اسلام کی روح سے اس کا کام ہے وہ اگلی نسل پیدا کرے اور اس نسل کی تربیت میں شوہر کی مدد کرے. وہ بھی مدد کرنی ہے, اصل تربیت کی ذمہ داری مرد ہی کی ہے. وہ مددگار کے طور پہ ہیلپ کرتی ہے. پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, وہ کر بھی نہیں سکتا مرد پیدا. اس کی مین جو اسلام میں 2 چیزیں ہیں جو عورت سے درکار ہیں, پاک دامنی سے رہے, پاک دامنی سے گھر میں رہے, اور نسل پیدا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے کام ہے. باقی سارا جو وہ کرے وہ اس کا احسان ہے. احسان کون مانتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی لا رہے ہوتے ہیں بھائی وہ گھر کا کام, جملے ایسے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی تم سے شادی کر لو, کوئی کھانا بنانے والی آ جائے, کوئی کام کرنے والی آ جائے, کوئی وہ نوکرانی تھوڑی ہے. وہ ہاں ٹھیک ہے کر دے تو وہ اس کا احسان ہے. سولوشن بتائیں نا, ساس سسر کو کون پھر کرے گا؟ تو یہی بات ہے سولوشن کیا. جوائنٹ فیملی سسٹم اگر میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساس سسر سے کوئی ملنا جلنا ہی نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ قریب رہیں. ان ایک ہی گھر میں اگر رہ رہے ہیں اس کا پورشن ہونا چاہیے. قریب قریب رہ رہے ہیں, یونٹس ہونے چاہیے جو قریب ہوں. ماں باپ جو ہیں وہ بالکل گھسے نہ رہیں اس کے اندر, ان کا ایک الگ یونٹ ہو. جو دوسرا یونٹ نیا بنا ہے, اور میاں بیوی ان کے بچے, ان کا ایک الگ یونٹ ہو کہ وہ ایک گھرانے کی طرح رہیں. تو وہ وہاں رہتے ہوئے آرام سے ماں باپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی کنفلکٹس ختم نہیں ہوتے. یہ جو یونٹ علیحدہ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ ایک جگہ ساس کے پاس پول نہ کرو, اور جو مانیٹری سارے کے ساری چیزیں ہیں وہ باپ کے پاس پول نہ کرو؟ نہیں, یہ میرا یونٹ سے مراد ذمہ داری ہے کہ وہ جو نیا یونٹ بنا ہے وہ پوری ذمہ داری ان کی الگ ہو, وہ اپنی ذمہ داری الگ سے نبھائیں, وہ ایک الگ انڈیویجولز بنیں. وہ یہ نہیں کہ ہر وقت انہی پہ ڈپینڈنٹ رہیں یا وہ ان پہ کنٹرول کرتے رہیں. کچن بھی الگ ہو, مرد کے فائنینسز اٹھانے کی صلاحیت بھی مرد میں ہو, عورت میں گھر چلانے کی صلاحیت ہو, اس کا کچن الگ ہو, اس بچے الگ سے تربیت پائیں. کوئی انٹرفیئرنس وہاں سے ادھر نہیں ہو. ہاں انہیں سپورٹ چاہیے, اس کے لیے ٹائم ہو, اس کے لیے چیزیں ہوں. زیادہ بھائی بیمار ہیں, زیادہ وہ ہیں کہ انہیں ایسی کیئر چاہیے, تو پھر ظاہر ہے آپ کو نرسز بھی رکھنی پڑیں گی, آپ کو ڈاکٹرز بھی رکھنے پڑیں گے, ان کی بھی آپ ہیلپ لیں. جب وہ صحیح ہیں انہیں اپنا کام بھی کرنا چاہیے. یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ تو بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ابھی 50 سال کی بھی عورت نہیں ہوئی ہے, وہ گھٹنے بھی پکڑ لی ہیں اس نے, وہ کوئی کام بھی نہیں کرتی, نہ کسی چیز سے ہیلپ کرتی ہے, وہ بس چاہتی ہے میں بس حکم چلاؤں, اور چلاتی ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے فرما بردار اولاد ہونے کا, کہ ہر ایک چیز جو ان کو وہیں پہ پیش کی جائے بستر پہ. کیوں نہ کی جائے؟ ماں باپ تو ماں باپ انسان نہیں ہے. اسلام نے کیا سکھایا, ہر انسان اپنا کام خود کرے, اپنے ہاتھ پیر چلتے رکھے, کسی پہ بوجھ نہ بنے. آپ ابھی جوان ہیں, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. ہماری ماں جی تو گھٹنے لے کے بیٹھی ہیں, ہمارے ابا جی اب ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک اپنا کام خود کرتے رہے. ٹھیک ہے, ان سے زیادہ کون حق رکھتا تھا کہ ان کی خدمت کی جائے؟ وہ خود کرتے تھے. اور جو خود کرتا رہتا ہے اس کے آخری وقت تک اعضاء و جوارے چلتے رہتے ہیں. اللہ نے ہمارا یہ سسٹم رکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خامنائی رہبر شہید کو دنیا نے دیکھا, 86 سال عمر تھی ان کی. آخری وقت تک 15 گھنٹے روزانہ کام کرتے تھے, نیچے ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. ہمارے دین میں نا ود ڈیو ریسپیکٹ اس کا حل کوئی نہیں دیا ہوا. کس کا؟ کہاں ہے ساس کوئی بنی ازواج مطہرات, کوئی بہو تھی ان کی؟ کہیں کچھ بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کسی صحابی تبا تابعی میں کوئی اگزامپل آپ نکال دیں, مگر نبی پاک کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا جس کی شادی ہوئی اور بہو آئی ہو. ساس بہو کہاں بنا؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں تو پورے ائمہ طاہرین ہیں, ان کی سیرت ہے. ان کے وہ حضرت علی ہیں, ان کی بیویاں تھیں, پھر حضرت علی کی بہنیں تھیں, پوری بھری پوری سسرال تھی. جو ان کی بھری پوری سسرال تھی پوری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں مثال موجود ہے. تو وہ کیسے ساس بنی ہیں اور انہوں نے بہوؤں کو کیسے ڈیل کیا, یہ بتائیں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے سب کے یونٹ الگ تھے, کوئی کسی کے گھر میں نہیں رہا.
اچھا. پھر یہ مسکانسیپشن جو ہے کہ جی وہ تو یہاں آ گئی ہے بیٹی, اچھا. اور اب اس کا تعلق ٹوٹ گیا میکے سے, اب تو تم اسی گھر کی ہو, اسی گھر کو سمجھو, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, یہ تمہارا وہ ہے, اسے بھول جاؤ, یہ سب ہندوانہ باتیں. ہاں یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہوں, کوئی بھی ہیں, وہ سب ادھر ان کا میکے کی طرف ہی رجحان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر ہر روز جاتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے, بیٹی کے گھر کا پانی نہ پیو, بیٹی کے گھر یوں نہیں کرو, بیٹی کے گھر, وہ تو بیٹی کے گھر جا رہے ہیں, نواسوں کو پال رہے ہیں, نواسیوں کو پال رہے ہیں, وہیں رہ رہے ہیں, وہ انہیں کھلا رہی ہیں, پلا رہی ہیں, ان کی خدمت کر رہی ہیں, سب ہے. ایک یہ مسکانسیپشن سب کچھ بیٹے کو کرنا ہے, بیٹی کے ذمہ کچھ نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اسلام میں اولاد ہے, دونوں کی برابر ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی. بہو اپنے ماں باپ کا کرے, بیٹی اپنے ماں باپ کا کرے. یہ جو ہے نا, میں یہ تیری بیٹی میرا کرے, میری بیٹی تیرا کرے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب ہندوانہ ہے. اسلام میں جو بیٹے کی ذمہ داری ہے وہی بیٹی کی ذمہ داری ہے, کہ جسمانی طور پہ, مالی طور پہ, ہر طرح جس طرح بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے دونوں نے کرنا ہے. تو سب مل جل کے اگر اس طرح اپنے اپنے ماں باپ کو اٹھائیں گے بوجھ, یہ اس کا حل ہے. یہ غلط ہے نا کہ ایک بیٹے پہ سارا بوجھ ڈل جاتا ہے کئی دفعہ, اور ہاں بالکل غلط ہے. اور اسی طرح محبت میں بھی غلط ہے, ایک بیٹے سے ساری محبت, یا بیٹیوں سے محبت, بہویں دشمن, یہ سب غلط ہے. اسلام نے بالکل حل دیا, کیوں نہیں حل دیا, کہ بچے مل کے اپنے ماں باپ کا ہر طرح سے حل کریں, فیسیلیٹیشن کریں, تو بالکل صحیح ہے. اور جب دوسرے کو آپ آزادی دیں گے نا, جب بہو کو یہ آزادی ہوگی کہ ہاں تم اپنے ماں باپ کا جو مرضی کر سکتی ہو, تم ان کے قریب بھی رہ سکتی ہو, جب انہیں ضرورت ہو تم جا بھی سکتی ہو, وہ آپ کو بھی کرنے دے گی. جب آپ اس کو اتنی پابندیوں میں جکڑے رکھتے ہیں نا, تو ایک انسان کے اندر اتنی سفوکیشن پیدا ہو جاتی ہے, فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ اچھا پھر میں بھی نہیں تمہیں کرنے دوں گی. یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ ہے. دوسری بنیادی وجہ ہے کنٹرولنگ نیچر, کہ ہر چیز چاہتے ہیں کہ دوسرے کی زندگی کا کنٹرول کریں جو ان کی شادی کی ہے. نہیں بھائی, وہ ایک الگ انڈیویجولس ہیں, ان کا اپنا ذہن ہے, ان کا اپنا جسم ہے, ان کی اپنی ضروریات بھی ہیں, اور ضروری ہے کہ ان کو نشو و نما کے لیے روم دیا جائے تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجولس بنیں, ان کی گروتھ ہوگی, اس بات سے ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا کہ وہ بس ہر وقت وہ رہیں, ہر وقت. اچھا یہ جو یہ سسٹم ہے نا, یہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں ہندوانہ, وہاں پہ کیا تھا کہ نہ کاروبار الگ کرنا ہے, نہ گھر الگ کرنا ہے, خرچے بچانے کے لیے سارے بنیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھ لیں آپ وہاں پہ اسی طرح فیملیز کا بزنس ہے تو امیر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا ہے, منی ہورڈنگ ہے, جو انتہائی کنڈیم کی گئی ہے اسلام میں. اسلام میں ہمیشہ, چاہے وہ فیملی یونٹ اس کا ہے خاندان کے اعتبار سے, یا پیسہ ہے, یا جائیداد ہے, حکم ہے فوراً کرو. یعنی کوئی مرا ہے, اس کی جائیداد فوراً تقسیم ہو. یہ نہیں کہ بھائی اس پہ سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہنوں کو حق ہی نہیں دے رہے, کہ جی آبائی گھر ہے ہمارا, کوئی یہ تو نہیں بکے گا, وہیں پہ بڈھے ہو کے سارے مریں گے. بری بات نہیں, فوراً جو ہے باتیں شروع ہو جائے, تھوڑے کچھ دن آرام نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ. یہ فوراً دیکھیں, بڑا اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یار قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور تم لوگ شروع ہو گئے یہ میرا یہ تیرا. تو یہ میرا تیرا کریں گے تو برا ہے. لیکن اگر میں یہ خیال کروں کہ یہ جس گھر میں رہ رہی ہوں یہ میرے ماں باپ کا تھا, اب یہ جو یہ دو سارے ہیں ان سب کا حق ہے, اور اگر میں نے یہاں پہ ایک بھی نماز پڑھی بغیر دوسروں کا حق دیے تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہے. اگر میں یہ احساس کروں تو میرا تیرا تھوڑی ہوگا, میں آپ کو کہوں گی بھائی آ کے اپنا حق لے لو. کیا بات ہے, یہ ہے کہ احساس کریں آپ اس کو. تو میرا تیرا تھوڑی ہے, حق دینے کی بات ہے, حق دینے پہ توجہ کریں, چھیننے پہ ہے تو یہ پھر مسئلے. تو وہ جائیداد جو فوراً اس کا ہے وہ اسی لیے کہ وہ ڈفرینٹ یونٹس میں ڈیوائڈ ہو, اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ فیملی یونٹس زیادہ ہوں تاکہ چیزیں تقسیم ہوں. اسی سے اکنامک سائیکل بھی چلتا ہے. یہ جو اکانومسٹ ہیں وہ جاتے ہیں, میں بھی ماسٹرز ان اکنامکس ہوں, تو اسی سے وہ چلتا ہے نظام. منی ہورڈنگ جو ہے وہ چیزوں کو روک لیتی ہے. تو
فوراً چیزیں تقسیم ہوں, فوراً ان کو دیا جائے, بہنوں کا ان کا حق دیا جائے. یہ جو تمہیں بس جہیز دے دیا تھا تمہارا کوئی نہیں, ان کا جو حق دین نے دیا ہے وہ ان کا حق ہے, وہ دیا جائے. اور جب ہر ایک دینے پہ توجہ دے گا, بھائی جو تمہارا ہے وہ تم لے لو, اس سے پہلے کہ مجھ سے اللہ سوال کرے, جب اس سے ڈریں گے تو یہ تھوڑی ہوگا. ہر ایک تعریف کرے گا دوسرے کی کہ دیکھو بھائی اسے کتنا خیال ہے کہ ادھر ماں باپ گئے نہیں, اسے فکر ہے کہ میں ان کا حق دے دوں, تو یہاں کام میرا تیرا ہے. تو دین ہمیں یہ طریقہ کار بتاتا ہے, وہ طریقہ کار دنیاوی ہے. صحیح ہے. یہ بہنوں کا بھی کچھ تھوڑا سا حل کرے نا, جب یہ بیاہ کے چلی جاتی ہیں, پھر ان کا یہاں پہ نہ کوئی ہمارے پاس کوئی پراپر کمرہ ہوتا ہے نہ کچھ, جب وہ کبھی آ کرے جی 3 بھائی ہیں 3 کمرے ہیں, اس کو کہاں پہ بندہ ایڈجسٹ کرے, اور ان کا آنا بھی بڑا, بھائیوں پہ بھی بڑا گراں گزرتا ہے, ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, آتی ہے اور پھوپھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس مسئلے کا بھی کوئی حل بتائیں کہ ان کو کیسے انٹرٹین کیا جائے. اور خدا نخواستہ ایک تو ہے ٹیمپرری آنا, کبھی کبھی ڈیورس ہو کے آ جاتی ہے, اس کو کیسے مینیج کریں. دیکھیں 2 چیزیں, پہلے تو یہ جو آنا ہے وزٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس میں ویسے ہی ہر گھر میں ایک تھوڑا گیسٹ روم ہونا چاہیے. گڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے ہی صرف بہنوں کی بات نہیں ہے, اسلام جو ہے مہمانوں کو سپورٹ کرتا ہے. صحیح, مہمان اللہ کی رحمت ہے. مہمان آئے, اور پہلے ہمارے ایسے ہی ہوتا تھا, مہمان سر آنکھوں پہ ہوتا تھا, اس کی خوشی کے لیے اب تو مہمان بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک کو ذرا سی بھی جگہ دینے میں دل تنگ ہوئے ہوئے, یہ غلط ہے. گیسٹ ہاؤس ویسے ہی ہونا چاہیے. تو جب وہ الگ سے ہوتا ہے نا تو پھر کم بوجھ پڑتا ہے, پھر نہیں ہوتا. دوسری چیز جو بہنوں کو کرنے کی ہے, بہنیں آ کے بہت انٹرفیئرنس کرتی ہیں, بہت آگ لگاتی ہیں, بہت ماں کے بھی کان بھرتی ہیں, ٹیڑھی نگاہ سے ہر وقت. انٹینشنلی نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کسی بھی بہن سے پوچھیں تو وہ کہے گی ہم تو کبھی بھائیوں کو تنگ نہیں کرتے. نہیں, دیکھیں یہ انٹینشنلی کا جو لفظ ہے نا, یہ بڑا کہہ لیں کہ کنفیوزنگ سا ہے. ٹھیک ہے, انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ جو بھی کوئی عمل کر رہے ہیں نا, تو وہ آپ کا ہی عمل ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کے عمل نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے تو آپ تو غیر عاقل ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے کام ہی نہیں کرتے. صحیح بات. ان انٹینشنلی تو یہی ہوتا ہے نا. بجا فرمایا. تو جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں ان کے وہ ذمہ دار ہیں. ہاں, جو ان انٹینشنلی آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ہی کا حصہ ہے یہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا یہی ہے کہ پھپھیاں آ کے ہمیشہ کام ہی یہی کرتی ہیں, تو وہ سیکھ گئی ہیں اور وہ کر رہی ہیں روبوٹک وے میں. ہم نے اپنے زیادہ تر بیہیویئرس اسی طرح سیکھے ہوئے. اس میں بھابھیوں کا زیادہ قصور نہیں, وہ یہ اس طرح سے اپنے بچوں کو پہلے جب وہ کہہ دیں گی پھوپھی ہوتی ہے ایسی ہے, تو پھر تو یہ چیز نہیں, پہلے سے کوئی نہیں کہتا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس طرح سے آ کے سلوک ہوتے ہیں تو آگے سے پھر جواب ویسا ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھابھی ایسا کر رہی ہے اس کے ساتھ تو پھر ایسا ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ عمومی طور پہ ایک احسان کا رویہ رکھیں, اسلام احسان کا رویہ سکھاتا ہے, تو اگر آپ وہ رکھیں, پازیٹیو رویہ رکھیں, اور آپ یہ سوچ کے جائیں کہ بھائی جیسے وہ میرا گھر ہے جہاں میں رہتی ہوں, اور جب میری نند آتی ہے مجھے برا لگتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کو ہی میرے خلاف باتیں کرتی ہے, یا وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے وہ نہیں کیا. جیسے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہاں اتھارٹی ہو, میرے حساب سے چیزیں ہوں, ویسے میری بھابھی ہے, ایسے ہی جو بھابھی ہے پھر وہ بھی اسی طرح سوچے. یعنی ہر ایک اپنی اس کی طرف توجہ کرے. ہر کوئی اونرشپ چاہتا ہے نا, ماں باپ بھی چاہتے ہیں, بہن بھی چاہتی ہے, ہماری بیگمیں بھی چاہتی ہیں, ہر کسی کی یہی اونرشپ کی جنگ چل رہی ہے. اونرشپ نہیں, اونرشپ تو کنٹرول کی جنگ ہے. اونرشپ بری بات نہیں ہے. اونرشپ اللہ نے ہر ایک کو ایک دائرہ کار میں دی ہوئی ہے. وہ اگر اسی دائرے میں رہے کہ بھائی میری اتنی اونرشپ ہے, اب یہ ہے ٹیبل, یہ میں ڈیوائڈ کر لوں, آدھی آپ کی آدھی میری, ٹھیک, تو اس آدھے میں اپنی اونرشپ جتنی مرضی دکھاؤں, آپ اپنے آدھے میں جتنی مرضی. مجھے یہ بتائے, کیا اب یہ تھیسس ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو کہ نا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو پھپھوز ہوتی ہیں ان کو اپنے گھر میں کنٹرول نہیں مل رہا ہوتا تو وہ آ کے یہاں پہ اپنی خار اتار لیتے ہیں؟ کیا یہ تو نہیں ہو رہا؟ بالکل یہی ہو, جو اپنے گھر خوش ہو وہ آ کے ادھر ایسے نہیں کرے گی. اچھا, یہ اصل یہ ہے. دیکھیں حسد, جلن, یہ سب انہی وجہ سے جنم لیتے ہیں. اس کا روٹ ہوتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس.
کہ وہ کہیں پہ انہیں انفیریئر کیا جا رہا ہے یا بچپن میں انہیں کرا جاتا رہا ہے, کسی وجہ سے ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے حسد اور جلن ہوتا ہے, اور اس کی بنا پہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو ہو یہی رہا ہے, کبھی بھی ہوتا رہا ہے, یہاں تک ہوا ہے کہ اپنے گھر میں نہیں ہو رہا. فار انسٹنس پہلے کہیں وہ جو بھائی تھا وہ بہن کو لیٹ ڈاؤن کرتا رہا, ہوتا نہیں ہے, مذاق اڑا رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, ہر ایک کے سامنے وہ کر رہے ہیں, وہ چیزیں اندر سٹور ہوتی رہتی ہیں. ہم مذاق کے نام پہ, ہمارے معاشرے میں ایک یہ مذاق کی بہت بڑی لعنت ہے, مذاق کے نام پہ دوسرے کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ ایک بہت بڑا روٹ کاز ہے. اس میں ہو سکتا ہے بھابھی کا کوئی رول نہ ہو, اس میں کسی اور کا کوئی رول نہ ہو, آپس میں چونکہ اس طرح رہا, وہ بہن کے دل میں بھائی کا ایک طرح سے مقابلے کا وہ بن جاتا ہے. وہ کبھی بھی پھر اس کو سیٹل نہیں دیکھنا چاہے گی, اسے خوش نہیں دیکھنا چاہے گی. اس میں روٹ کاز میں کہیں بھابھی ہے ہی نہیں, وہ تو بعد میں آئی ہے. کاروائی تو بھائی کر چکا بچپن سے, ابھی بھی کرتا ہی ہوگا. یہ روٹ کاز ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بہت کمپلیکس ہے, اور بیہیویئرس ہمیشہ انہی چیزوں سے جنم لیتے ہیں. اور اس ہمارے سائیکالوجی میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ روٹ کاز دیکھا جاتا ہے, پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس کا علاج تو ایک طرف رہا, علاج تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنا سیٹ اپ خود کر لے, وہ تو علاج ہے. یہ علاج نہیں ہے, یہ کیور نہیں ہے. نہیں, کیور کیا ہوتی ہے, اور سائیکالوجی میں کیا کیور ہے کہ وہ جو گرہیں پڑی نہیں ہے نا اس کو کھولا جاتا ہے. یعنی انفیورٹی کمپلیکس جو ڈیولپ ہوا ہوا ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. ٹراما ہوا ہوا ہے. ٹراما کیا ہوتا ہے, ایک ٹراما کا لفظ بہت استعمال لوگ کرنے لگے ہیں. ٹراما انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. ٹراما کیا ہوتا ہے, ٹراما ہوتا ہے صدمہ. پاسٹ کی چیزوں سے بندہ نکل نہیں پاتا. کسی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, اس سے وہ گزرا, اسے صدمے کی کیفیت ہوئی, وہ صدمہ رہ گیا اندر, تو وہ پھر ریزالو کیے جاتے ہیں. اس کو اس وقت ایڈریس نہیں کیا گیا تھا تو وہ پلتا رہتا ہے. روٹ کاز ختم کرنا یہ ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. وہ بھائی بہن کا جو مسئلہ ہے نا, جو مذاق اڑانے کا, وہ بٹھا کے ان کو حل کیا جائے کہ بھائی تم یہ کرتے رہے ہو اس لیے یہ ہوا ہے. وہ احساس کرے, وہ اس سے معافی بھی مانگے. دوسری طرف اس کی تھیراپی کی جائے گی بہن کی, کہ بھائی وہ تو جو کرتا رہا وہ کرتا رہا, تم ایک الگ انڈیویجول ہو, تمہاری اسے کانفیڈنس دیا جائے گا, اس کی سیلف اسٹیم کو بڑھایا جائے گا تاکہ اس کا انفیریورٹی کمپلیکس ہو, وہ چیزیں نکلیں. پھر جا کے وہ چیزیں ریزالو ہوں گی, تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, پھر وہ اس سے اثر انداز نہیں رہیں گے. پریکٹیکلی بتائیں, دونوں کو آپس میں, بہن بھائی کو آپس میں بیٹھ کے یہ میٹر سالو کر لینا چاہیے. اس طرح کرنا ہے. اچھا, اس طرح نہیں ہوگا میٹر سالو کہ وہ اس پہ الزام تراشی کرتا رہے, وہ اس پہ کرتا رہے, وہ کہ میں صحیح ہوں, وہ کہ میں کسی سالس کے بغیر تو یہ چیز ہو نہیں سکتی. میجورٹی پیرنٹس کو بٹھائیں گے تو پیرنٹس تو 90% آف دا ٹائم بیٹی کی سائڈ لیں گے, وہ تو بہو کی سائڈ لیں گے نہیں. یہ کہ وہ کرے گا ہی نہیں کوئی وہ کہ جو اس میں انوالوڈ ہو. اچھا, یہ تو دیکھیں لا میں بھی ہے, ہر جگہ ہے کہ جو مدعی خود ہے یا مدعی کا رشتہ دار ہے اس کو تو کبھی لیتے ہی نہیں ہے, گواہ کے طور پہ بھی نہیں لیتے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, بائسڈ ہوگا, بائس ہوگا نا, تو وہ تو خود ہی اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی نیوٹرل انڈیویجول جو باعقل بھی ہے, جسے خود بھی اس کے اپنے نہیں ہیں مسئلے, وہی غصے میں آ جائے, ٹھیک نہیں, اس میں بھی کنٹرول ہو, وہ بیٹھ کے اسے کروائے, اور وہ لوگ بھی اس کی بات سمجھنے والے ہوں, اس کی بات کا احترام کرنے والے ہوں. ایسے کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو وہ آج کل کے دور میں, پہلے تو ہمارے ہوتے تھے ایسے لوگ, پائے جاتے تھے, آج کل نہیں پائے جاتے, تو پھر تھراپسٹ اسی لیے لیتے ہیں. یہ تھراپسٹ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ چیزیں کرنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں, چکی کے دو پاسوں میں پٹتے ہیں مرد نہیں, مرد کو تو بہت ذبح کیا جاتا ہے, پیرنٹس. اب جب ان کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا جب ان کی بیٹی اور ان کی بہو آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ حق سچ کی بھی بات اگر کوئی کرے نا, بے شک وہ بہو کی سائڈ لے لیں یا بیٹی کی سائڈ لے لیں, دونوں طرف سے مارے جائیں گے. یا تو پھر بیٹا ان کے خلاف ہو جائے گا یا بیٹی ان کے خلاف ہو جائے گی. وہ بیچارے کیا کریں. مرد کو تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ یار وہ ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے. پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دونوں جگہ, چاہے وہ مرد پھنس رہا ہے ماں اور بیوی کے درمیان یا وہ پھنس رہے ہیں, سب میں یہی ہے کہ پھنس اس لیے رہے ہیں کہ وہ کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں یا وہ حل کی طرف نہیں جاتے. حل کیا ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہے, جب وہ ہو رہا ہے, تو
دونوں کی باؤنڈریز کی طرف لایا جاتا ہے. بھائی دیکھیں 2 لوگ جب گتھم گتھا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ جا کے اسے بھی مکہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے, وی بیکم پارٹ آف دیٹ فائٹ. نہیں شیعت میں مارتے ہوں گے, ہم نہیں کرتے, ہم اہل سنت نہیں مارتے بہنوں کو. نہیں جب 2 لوگ مار بہنیں نہیں ہیں یہاں, اچھا 2 مرد جھگڑ رہے ہیں. اچھا چلے 2 مرد جھگڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 ریسلرز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے جب, یا 2 باکسرز گتھم گتھا ہو جاتے, پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں الگ کرتے ہیں. الگ کرتے ہیں, ٹھیک پھر ہے, اسے ادھر لے کے جاتے ہیں, اسے ادھر لے کے جاتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں. پھر وہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے, ہم اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاں کہ وہ مارے ہے تو وہ بھی 4 آ کے مارنے لگے کہ اس سائڈ پہ ہو جائے گا یا اس سائڈ پہ ہو جائے گا. یہ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے. ٹھیک, کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں ہمیں نہیں آتی, نہ ہمیں سکھائی گئی ہیں, نہ ہمیں بتائی گئی ہیں. بہت سے لوگ یہ سب باتیں پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. ہاں جی بالکل. تو ٹرین ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے. تو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. کہ بیچارے پیرنٹس نا, یہاں پہ ایک اور بھی پہلو ہے نا جس کو ہم نے پہلے کہا, ایک وہ بیچارے فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں, بے شک وہ چھوٹے بیٹے پہ ڈپینڈنٹ ہوں یا بڑے بیٹے پہ ڈپینڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہ کر بھی نا میری بہن وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. کتنا برا پھنسے ہیں بیچارے. کیسے کرے حق انصاف کی بات, کیسے کرے حق انصاف کی بات. آپ نے پوائنٹ کا, اور یہ اس سے مربوط ہے جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے انسان کو. یہی جو پہلے سے ہی اپنا سب کچھ دوسرے کے ہاتھ میں کر دینا, اپنے جڑیں مضبوط نہ رکھنا, اپنا پیسہ, جائیدادیں, فائنینشیل سسٹم صرف ان کا نہیں جو نئے آئے ہیں میاں بیوی, اور وہ ماں باپ کا بھی اپنا ہونا چاہیے. جب وہ ہوں گے, ہر چیز میں اللہ چاہتا ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹ ہو. ڈپینڈنٹ ہو تو صرف اللہ کی ذات پہ ہو, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. صحیح بات. جب ڈپینڈنٹ ہوگا تو ایکسپلائٹیشن ہوگی. صحیح بات ہے. تو جب اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے پھر نہیں ہوگی. اللہ سے امید رکھیں, وہ بھی ترک اولا کر رہے ہیں. نہیں, اللہ سے امید کیوں ترک اولا؟ نہیں یہ اپنے بیٹے سے امید کرنا, یہ ترک اولا کیا ترک اولا ہے, بلکہ ترک اولا سے بھی نچلے درجے کی بات ہے کہ آپ نے محتاج ہو گئے نا. محتاجی تو کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. محتاجی کو تو کنڈیم کیا گیا ہے اسلام میں. کسی کے ہم کیا دعا کرتے ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, وہ چلتے پھرتے اٹھا لے. ہر کوئی کہتا ہے, حالانکہ یہ بھی کوئی اتنی اچھی پسندیدہ دعا نہیں ہے. غلط بات ہے, غلط بات. امی میری اکثر دعا کرتی ہیں کہ چلتے پھرتے اللہ لے جائے. میں کہا آپ کے گوڈے خراب ہی ٹھیک. میں کہا جس دن چلی پھری نا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا میم, میرے خیال میں نا اس سے بہتر گفتگو کوئی ہو نہیں تھی سکتی. میں نے آج تک کسی بھی عالم سے اس طرح کی پریکٹیکل ڈسکشن میں نے میرے خیال میں نہیں کی. میں چاہوں گا آپ ہماری آڈینس کو نا کوئی فائنل کوئی پیغام کوئی دیں. خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ جو کنفلکٹ ریزولوشن ہے نا, ہم نے فیملی کی کنفلکٹ ریزولوشن کی بھی بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکٹیرین کنفلکٹ ریزولوشن کی بھی بات کریں. آپ کی اتنی اسٹڈی, اتنا آپ کا ایکسپوجر, ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں جس پہ آج ہم عمل کرنا شروع کریں تو کنفلکٹ ریزولوشن کی طرف پہلا قدم ہمارا بڑھ جائے. انٹو دا کیمرا. جی, دونوں الگ الگ چیزیں. پہلے ہم اسلامی کانفلکٹ ریزولوشن پہ اگر بات کریں تو دیکھیں, سب اپنے مسلک پہ ہی رہتے ہوئے اگر احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور دوسرے کی چیزوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی چیزوں پہ عمل پیرا رہیں اور اتحاد کو مد نظر رکھیں. اور جو سب سے اہم چیز اسلام میں سکھائی گئی ہے کہ کسی سے زیادتی نہ کی جائے. وہ زیادتی زبان سے بھی ہے, وہ زیادتی ہاتھ سے بھی ہے, وہ زیادتی غلط بات کرنا اور حد سے تجاوز کر جانے میں بھی ہے. تو ان چیزوں کا اگر احترام کیا جائے, باؤنڈریز کا خیال رکھا جائے, تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اور یا ہوگا تو اس حد تک نہیں ہوگا جیسے ابھی ہم نے ہیلدی لیول میں بیٹھ کے گفتگو کی, حالانکہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ہیں, لیکن ایک علمی گفتگو ہے. تو علمی گفتگو, مدلل گفتگو کرنا یہ بالکل ہر طرح سے انکریج کیا گیا ہے اسلام میں. لیکن حملے کر دینا ایک دوسرے کے اوپر شروع, اس سے کوئی نہ حل نکلتا ہے نہ کوئی کانفلکٹ ریزولوشن ہوتا ہے. سملرلی ریلیشن شپس میں ہے, جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے وہ اٹیک کرنا نہیں ہے, اکیوز کرنا نہیں ہے, حملہ کرنا نہیں ہے دوسرے پہ. بات آپ جب کریں اس میں محبت کا عنصر
دیتے ہوئے کہ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, یہ رشتہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, اور یہ چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے, جو بھی عمل تکلیف دے رہا ہے, اور اپنے ایموشنز اور اپنی تکلیف کا ذکر کریں بجائے اس کے کہ دوسرے کو اکیوز کیا جائے. تو جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو انسانی نفسیات یہ ہے سائیکالوجی کے مطابق کہ دوسرے کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے. اگر اس وقت وہ قبول نہ بھی کرے, جب وہ انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا, تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں دوسرے نے یہ بات کی ہے, تو اس کے ذہن میں یہ باتیں گونجتی ہیں, اور پھر چیزیں بتدریج بہتر ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم سیکھیں اور کانفلکٹ ریزولوشن کو سیکھیں, مشکل باتیں کیسے کی جاتی ہیں انہیں سیکھیں, تو یہ ہماری زندگی میں کام آنے والی اسکلز ہیں. بہترین. میں جب بھی کسی شیعہ عالم سے یا پھر کسی بھی ایسے مکتبہ فکر کے انڈیویجول سے بات کرتا ہوں جو ہم سے مختلف ہوتا ہے, تو میں اینڈ پہ ایک ہی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. جیسے آپ نے کہا کہ کامن حدیثیں, ہم ان پہ آ جائیں. یار قرآن پاک کو سب مانتے ہیں, نبی پاک کو تو سب مانتے ہیں, ان پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, امامت آپ کے ایمان کا حصہ نہیں بھی ہے, لیکن وہ جلیل القدر لوگ ہیں, ان کو پڑھ لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے کانٹینٹ سے ہمیں رشد و ہدایت کے بہت سارے موتی مل سکتے ہیں, اور اگر ہم ان کامن چیزوں کی طرف آ جائیں تو میرے خیال میں کنفلکٹ ریزولوشن آہستہ آہستہ شاید ہو جائے گا. میم تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. موسٹ ویلکم. تھینک یو.